اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت والے عذاب سے نجات دی تھی۔ وہ عذاب فرعون کی جانب سے تھا، بے شک وہ متکبر اور حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو جان بوجھ کر اس وقت تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں صریح آزمائش تھی۔ بے شک یہ لوگ ضرور کہیں گے ہماری صرف یہی موت ہے جو دنیا میں پہلی بار آئی تھی، اور ہمارا حشر نہیں کیا جائے گا۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو لے کر آؤ۔ کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا قوم تبع کے لوگ اور وہ جو ان سے بھی پہلے تھے؟ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تھا، بے شک وہ مجرمین تھے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو بطور کھیل کے نہیں پیدا کیا، ہم نے ان کو صرف حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بے شک فیصلہ کا دن ان سب کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آ سکے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی سوائے ان کے جن پر اللہ رحم فرمائے، بے شک وہ بہت غالب بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک تھوہر کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہے، جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا، جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ اللہ فرمائے گا اس کو پکڑو، پس اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے وسط کی طرف لے جاؤ، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو، لے چکھ تو بہت معزز مکرم بنتا تھا۔ بے شک یہ ہے وہ عذاب جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ بے شک متقین مقام امن میں ہوں گے، جنتوں اور چشموں میں، اور وہ باریک اور گاڑھا ریشم کا لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ایسا ہی ہوگا، اور ہم بڑی آنکھوں والی حوروں کو ان کی بیویاں بنائیں گے۔ وہ وہاں سکون سے ہر قسم کے میووں کو طلب کریں گے۔
وہ جنت میں دنیا کی پہلی موت کے سوا اور کوئی موت نہیں چکھیں گے اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ آپ کے رب کے فضل سے یہی بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں ہی آسان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، سو آپ انتظار کیجئے، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے آج کی اس نشست میں سورۃ الدخان کی کثیر تعداد میں آیات بینات تلاوت کرنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہی سورہ دخان اپنی اختتام پذیر ہو چکی ہے۔ وجہ اس کی یہ بنی کہ آپ نے آخری حصص میں اور آخری آیات بینات میں جو کافی زیادہ مقدار میں ہیں، محسوس کیا کہ دو بڑے طبقوں کا حوالہ ہمیشہ کی عادت کے مطابق قرآن حکیم نے دیا ہے۔ میری مراد ہے کہ جنت والوں کا طبقہ، اور میری مراد یہ ہے کہ دوزخ والوں کا طبقہ۔ تو ان دو طبقوں کے حوالے سے جنت والوں کے لیے ان کی نعمتوں کا بیان ہوا، دوزخ والوں کے حوالے سے ان پر اللہ کی طرف سے عذاب اور گرفت کا بیان ہوا۔ یہ وجہ ٹھہری کہ کثیر آیات بینات ہماری آج کے سبق میں جلدی سے اگلے مرحلے میں داخل ہونے لگ گئے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ان آیات پر ہم پہنچیں گے، ایک دو مقام ایسے ہیں کہ جہاں ہمیں ٹھہر کر کے اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے، ذہن کو تازگی بخشنے کا اہتمام کرنا ہے، اور پھر اس سے جو پچھلی آیات بینات ہیں ان کا حاصل کلام کچھ یہ ہے کہ ترجمے سے بھی آپ نے سماعت کر لیا کہ فرعون کے ظلم اور استبداد کی کہانی قرآن حکیم نے چھیڑی ہے، اور پھر آخرکار اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد کہ ہم نے پھر قوم موسیٰ کو ان سے نجات عطا فرمائی، یعنی بنی اسرائیل کو ان سے نجات عطا فرمائی۔ اور ایک تو مقام ہے جو جنت اور دوزخ کی کہانی شروع ہونے سے پہلے بھی ہمیں رک کر کے تو وہاں پر کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آئیے تسلسل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ ہم سبق کہنے کو مختصر الفاظ میں ہیں، لیکن اپنے مقام پر گہرے سبق ہیں اور پائے جانے کے اعتبار سے ایک وسیع کائنات اپنے اندر رکھتے ہیں۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوتا ہوں، میرے ان لفظوں سے میرا مدعا اور میرا مقصد یہ ہے، کہنے کو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، مختصر سی سچ بولو، لیکن اس کا تعلق ایک چھوٹی سی جگہ کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق پوری کائنات کے ساتھ ہے، کائنات کے ہر شخص کے ساتھ ہے۔ جھوٹ مت بولو، کہنے کو جملہ مختصر ہے، لیکن اس کا تعلق یہ تھوڑا ہے کہ ایک دو بندوں کے ساتھ ہے۔ بھئی جہاں انسان رہتے ہیں وہاں یہ جملہ چلے گا، جھوٹ مت بولو۔ ایسے ہی میں کہنے لگا ہوں کہ جو ہمارے آج کے سبق میں جو عنوانات آئے ہیں، کہنے کو تو وہ عنوانات مختصر ہیں، لیکن اپنے مقام پر وہ ان کا جو مضمون ہے وہ بڑا وسیع ہے، بڑا پھیلا ہوا ہے۔ چلو میں یوں نہ بھی کہوں، حالانکہ مجھے کہنا چاہیے کہ ہر شخص کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن چلو میں کہوں کہ کچھ لوگ بہت ہی نیک دل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا تعلق نہ بھی ہو، تو کچھ دوسرے لوگ جو کہ غلط روش چلنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو بڑا گہرا تعلق ہے ان آیات بینات کا، تو لیکن وہ لوگ بھی کون سے کوئی تھوڑے ہوتے ہیں جو غلط روش والے ہوتے ہیں، اور وہ بھی کون سے کوئی تھوڑے ہوتے ہیں جو اچھے چلنے والے ہوتے ہیں۔ یہ میرا تمہیدی سا خطبہ تھا، تمہیدی سا بیان تھا، جس کی تفصیل میں بہرکیف ہمیں اب آگے بڑھنا ہے۔ سب سے پہلے تو رب کائنات کے اس کلام سے ہم کیا مضمون حاصل کرنا چاہیں گے، تو ہمیشہ کی طرح قرآن کی بات ہو تو کان کھول کر ہی سننی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بات ہو تو دل کو حاضر رکھ کر ہی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو تو ذہنوں کو آمادن اس کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ تو پہلی آیت یہ ہے، وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کو ہم نے بڑے ہی ذلیل کرنے والے عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ قرآن حکیم خود کہہ رہا ہے کہ ان پر بڑی شدت ہوتی تھی فرعون کی طرف سے، حتیٰ کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو ذلیل کر کے رکھا ہوا تھا۔ سمجھنا ہو تو کیا مشکل ہے ہمارے لیے، جیسے کہ آج کل کے دور میں ان سارے کافروں نے متحد ہو کر کے تو کئی مقامات پر مسلمانوں کو ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہی چیز جو کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی فرمائی تھی کہ یہ کافر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ کافر اے مسلمانوں تم پر یوں ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ
رسول پاک علیہ السلام نے مثال بیان کی، اور مثال کے اندر بڑا وزن ہے۔ یہ کافر چاروں طرف سے تم پر یوں ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ ایک پیالہ ہو، اس میں کھانا ہو، اور چاروں طرف لوگ بھوک سے مر رہے ہوں تو ان کو کھانا چاہیے، تو ہر بندہ جھپٹے گا، میں کھا لوں میں کھا لوں میں کھا لوں میں کھا لوں میں کھا لوں۔ تو جو حال ہوتا ہے کھانے کا، جو حال ہوتا ہوگا اس پیالے کا، اگر آپ کو یہ تصویر سمجھ نہیں آتی، میں کسی آپ کو سیاسی تھیٹر میں لے چلتا ہوں، میں تو اسے سیاسی تھیٹر ہی کہوں گا، اور کیا ہے، جلسہ ہوا، اس کے بعد 2-4 دیگیں ہوتی ہیں، بندہ 10,000 ہوتا ہے، اور وہ کناتیں لگائی گئی ہوتی ہیں، تو چاول دور کہیں رکھے ہوتے ہیں، کنات ہٹاتے ہی لوگ بھاگتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے وہاں تک پہنچیں۔ تو نظم و ضبط کے ساتھ پلیٹ نہیں بھری جاتی ہے، جس کا ہاتھ میں کچھ بھی آ گیا۔ اب اگلی کہانی آپ سمجھ گئے ہیں، جو پاکستان کے حالات ہم نے دیکھے ہیں، وہ دیگوں کے ڈھکن کے اندر ہی بھر کر جو لینا چاہا لے گیا، کسی نے دونوں ہاتھوں سے بھرا، کسی نے پتہ نہیں کیا کیا بھرا۔ اے میرے اللہ، اس سے زیادہ ذلت کی تصویر میں بیان نہیں کر سکتا جو مسلمانوں کو سیاست کے ہاتھوں سہنی پڑ رہی ہے اور اٹھانی پڑ رہی ہے۔ تو جیسے یہ ہمارے پیالہ، تو میں نے کہا کہ شاید آپ کو جلدی سمجھ نہ آنا چاہیے، لیکن جیسے کہ یہ ایک پیالہ نہیں، چند دیگیں بھی ہوں، تو ایک چھوٹا سا مجمع ہو تو بھاگ پڑے تو کیا حال ہوتا ہے اس کھانے کا۔ نان ہے تو وہ لفافہ کسی نے پکڑا تو آدھا میرے ہاتھ میں اور آدھا تیرے ہاتھ میں۔ اب ایسے میں اس کو سمیٹ کر پیالے میں آ جاؤ، ایک پیالہ ہو، کھانا ہو، تو چاروں طرف بندے بیٹھے ہوں، اور بندے بھی کافر ہوں، تو بھوک سے نڈھال ہو رہے ہوں، تو پھر وہ ایسے جھپٹ پڑیں۔ تو جیسے رسول پاک علیہ السلام نے کہا تھا، مسلمانوں کا حال یہ ہو جانا ہے، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ساری تصویر اس کی بنی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کو ہر طرف سے ذلت کا، رسوائی کا، پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مسلمان کمیونٹی کے لیے قانون ہی کوئی اور ہے، کہیں بھی یورپین ممالک میں چلے جائیں، اب تو کیا سعودی عرب میں چلے جاؤ، مسلم برادر بنا ہوا ہے ہمارا، سعودی عرب میں چلے جاؤ، وہاں مسلم کمیونٹی کے لیے قانون، پاکستانیوں کے لیے قانون ہی اور ہیں، اور کسی اور کے لیے قانون ہی اور ہے۔ اللہ اکبر۔ اب واپس آئیے، رب کائنات نے کہا کہ یہ جو فرعون تھا، اس نے ذلیل کر کے رکھا ہوا تھا۔ میں نے ذلت کی کہانی کہنے کے لیے، سمجھانے کے لیے تھوڑا کو آپ کو اپنے گلی محلے میں چکر لگوایا ہے، ایک آدھ چکر حدیث پاک کے روشن محلے میں لگایا ہے کہ پیالے کے ارد گرد جیسے کہ، تو اس فرعون نے بنی اسرائیل کو ذلیل کر کے رکھا ہوا تھا۔ گھٹیا گھٹیا کام ان سے لیتا تھا، شدت والے کام ان سے لیتا تھا، وزنی کام ان سے لیتا تھا۔ مجھے ابھی مسجد کا لطیفہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ الحمدللہ تعالیٰ مسجد بننا شروع ہوئی تو ہمارے ٹھیکیدار صاحب، میں نے کہا یار یہ تھوڑی سی کھدائی اور بنتی ہے تو یہ کھدائی کروا لو، اپنی لیبر سے لگا لو۔ کہنے لگا نہیں یہ پنجابی لیبر کام نہیں کرے گی، یہاں پٹھان لیبر کام آئے گی۔ میں کہا یار کیا ہے، پنجابی کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کہتا نہیں علامہ صاحب آپ نہیں سمجھتے ہو، یہاں کام سخت ہے، تو پٹھان لیبر جو ہے وہ کام آتی ہے یہاں، تو یہ پٹھان پنجابی کام نہیں آتے ہیں یہاں۔ تو ہوتا ہے نا جو سخت کام ہوتے ہیں، آپ وہاں پٹھانوں کو لگا دیتے ہو، اور فرعون نے وہاں بنی اسرائیل کو لگایا ہوا ہوتا تھا۔ یہ چٹانیں ذرا تم اٹھاؤ نا، یہ پہاڑ ذرا تم توڑو نا۔ میں تو کہتا ہوں کہ کہانیاں ملتی جلتی کہیں نہ کہیں سے ہمیں ملتی ہی رہتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ عام لوگ کام نہیں کر سکتے، تو جو کام فرعونی نہ کر سکتے تو وہ شدت والے کام، وہ وزنی کام، وہ سمجھو کہ بنی اسرائیل سے لیا کر، یار اس سے ذلت بڑھ کر ذلت کیا ہو سکتا؟ اس ماں کا دل کیا کہتا ہوگا اس وقت، اور وہ باپ کیا سوچتا ہوگا جب اس کے سامنے فرعون اپنا تخت بچانے کے لیے بچے کو پکڑ کر ذبح کرا دیتا تھا۔ 70,000 بچے جو اس نے ذبح کرائے ہیں، تو اب اس ماں اور باپ کے دل پر اس سے ذلت اور رسوائی اور پریشانی کیا گزرتی ہوگی۔ تو رب کائنات نے خود کہا کہ وہ جو بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، ہم نے پھر نجات عطا فرمائی تھی بنی اسرائیل کو۔ بس یہاں سے سبق نمبر 1 میں لینا چاہوں گا، ظلم میری جان جتنا مرضی طاقتور ہو، ظالم جتنا مرضی طاقتور ہو، ظالم کی فوج جتنی مرضی قوت والی ہو، قرآن پاک نے کہا ہے کہ ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ آسمان سے جب فیصلے اترتے ہیں نا، تو پھر ظالم کو ٹوٹنا ہوتا ہے، ظالم کو بکھرنا ہوتا ہے، مظلوم کی مدد ہونی ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مجھے حضور کا کلام یاد آ گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے وعدہ کر لیا ہوا ہے، یہ حاصل بیان حدیث کا عرض کر رہا ہوں، اللہ نے اپنی ذمہ کرم پر لے لیا ہوا ہے۔ ترجمہ کچھ اس طریقے سے بنتا ہے، تو اس کا حاصل معنی یہ، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ اس نے مظلوم کی مدد کرنی ضرور ہے، بھلے کچھ دنوں کے بعد۔ یہ بھلے کچھ دنوں کے بعد، یہ جو جملہ ہے نا بھلے کچھ دنوں کے بعد، اس میں بڑا سکون ہے۔ آپ بھی میں بھی کہیں نہ کہیں کئی زمانوں تک کسی نہ کسی ظلم کے ہاتھوں ستائے گئے ہیں، ہر انسان کی کہانی یہی ہے۔ لیکن قرآن نے کہا ہے کہ کوئی بات نہیں، ظلم کی تاریخ اتنی لمبی نہیں ہوتی ہے، ہلاکو بھی گیا، چنگیز بھی گیا، یہ تو چلو پھر بھی کچھ بعد کے درجے کے بے ایمان لوگ تھے، ذرا وہ پرلے درجے کا بے ایمان کربلا کی زمین والا بھی گیا، یاد ہے نا وہ پرلے درجے کا بے ایمان یزید، جس
جس کی مانوی اولاد آج کل پتہ نہیں کیا شور شرابے کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما دے، تو وہ بھی گیا، تو اس سے پیچھے چلے جاؤ تو ابو جہل بھی گیا، تو ابو لہب بھی گیا، اور وہ فرعون بھی گیا، تو وہ نمرود بھی گیا، تو کون گیا؟ ظلم کو آخر ختم ہونا ہے۔ ہم نہ بھی ختم کر سکے، بنی اسرائیل ختم نہیں کر سک رہے تھے، فرعون کے ظلم کو بنی اسرائیل ختم نہیں کر سک رہے تھے، جیسے کشمیری آج ہندوستان کے ظلم کو ختم نہیں کر سک رہے ہیں، فلسطینی جیسے کہ اسرائیل کے ظلم کو ختم نہیں کر سک رہے ہیں، لیکن قرآن پاک کا اعلان یہ نہیں ہے کہ تم ختم کر سکو گے، کہا نجینا، ظلم کی داستان ہم ختم فرمائیں گے، یہ ظلم کا ستیاناز ہم کریں گے کہیں نہ کہیں سے۔ بس اچھا رہی بات یہ کہ یہ ہوگا کیسے، یہ ہمارا عنوان نہیں ہے۔ اگر اس وقت فرعون سے نجات دینے کے لیے اللہ کوئی سونا سا موسیٰ پیدا فرما دیتے ہیں نا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ موسیٰ کے غلام پیدا کر دیں گے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ حسین کے غلام پیدا کر دیں گے، ایسے اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے غلام پیدا کر دیں گے۔ یہ ہمارے حکمرانوں میں دیکھ لو، ہمارے حکمرانوں میں دیکھ لو، جس نے جب تک جتنا بھی ظلم کیا تو آخر کار کوئی جیل کے پیچھے، کوئی ملک سے فرار، کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر دبکا، تو یہ حالات ہمارے سامنے ہیں۔ یہ حکومتیں چند سالوں کی کہانیاں ہوتی ہیں، 10 12 15 20 سال بھی کیا سال ہوئے یار، 10 15 20 30 سال کی کہانی بھی کیا کوئی زندگی ہوئی، تو ادھر بھاگے ادھر چھپے، یہ ظلم زیادہ تر چلتا نہیں ہے۔ یہ کنبہ جو ہے نا، یہ جو کنبہ ہے جس پر ظلم ہوتا ہے، یہ کوئی میرا تیرا کنبہ نہیں ہے، میرے حضور نے بہت بڑا اعلان کیا، یہ اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق خدا اللہ کا کنبہ ہے۔ اگر میرے بچوں پر کوئی حملہ کرے گا، میں اپنے حوالے سے بچوں ہی کہوں، میرا کنبہ کہہ لو، میرے کنبے پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو بھائی جتنی میری طاقت ہوگی میں تو پھر لگاؤں گا، تو جو اللہ کے کنبے پر ظلم کرتا ہوگا، یہاں یہ کہنا کہ اللہ کی جتنی طاقت ہوگی تو وہ لگا، نہ، اللہ کی طاقت کی ایک جھلک بھی کسی کو سہنے کی مجال نہیں ہے۔ لیکن دیکھ لو صدیوں پرانی تاریخ، صدیوں کی مظلومیت، صدیوں کا ظلم رب کائنات نے ختم کر دیا، اور اس کا اعلان اور اس اعلان کی گونج آج تک قرآن حکیم کے الفاظ میں محفوظ کر دی گئی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بنی اسرائیل من العذاب المہین، ہم نے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی تھی عذاب مہین سے۔ وہ عذاب مہین، ذلت والا عذاب، یہ دینے والا کون تھا؟ من فرعون، یہ فرعون جو تھا یہ اس کا عذاب تھا۔ انہ کان عالیا من المسرفین، متکبر تھا، حد سے تجاوز کرنے والا تھا۔ ظالم ہوتا ہی ایسے ہے، جو بندے کو بندہ نہ سمجھے، وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے تو ہی تو ظالم ہے، متکبر ہے تو ہی تو وہ ظالم ہے۔ تو تکبر کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہوتی ہے، بس میں یوں کہوں گا، تکبر کی عمر لمبی نہیں ہوتی، ظلم کی عمر لمبی نہیں ہوتی۔ حد سے تجاوز کرنے والے شخص کی جو عمر ہے، عمر مطلب کہ اس عنوان کی جو عمر ہے، یہ کوئی زیادہ لمبی نہیں ہوتی ہے۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اتنا مزہ مجھے آ رہا پڑھ کر یہ آیت، مجھے آیت پڑھ کے اتنا مزہ آ رہا ہے، اتنی لذت آ رہی ہے۔ دیکھو رب کائنات نے یوں نہیں کہا ہے اور یوں کہا ہے، الفاظ میں غور کرو میرے بھائی، بڑا مزیدار عنوان ہے قرآن پاک نے چھیڑا۔ کہا کہ عنوان یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو جب ہم نے نجات دے دی، تو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، کئی بار پڑھ چکے ہیں، تو پھر جب فرعونیوں کو وہ غرق کر دیا، وہ مارے گئے، تو محلات، کوٹھیاں، بنگلے، یہ سارا کچھ بنایا ویسے انہوں نے ہوا تھا، فرعونیوں نے۔ جب وہ مر ہی گئے تو کدھر رہیں گے آ کر، ہم نے انہی کے بنائے ہوئے مکانات جو تھے وہ دے دیے ان کو، یعنی مسلمانوں کو، اس دور کے مسلمانوں کو جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، بنائے تھے انہوں نے، دے دیے ہم نے ادھر۔ یہ عنوان پہلے ہم نے جانا ہوا ہے، کئی بار جانا ہوا ہے۔ اچھا، اس کو رب کائنات نے بیان کیا، ایک انداز یہ تھا کہ یوں کہا جاتا، وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، واہ واہ واہ، وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے منتخب کر لیا پھر ان کو جہان والوں پر ہم نے عزت دے دی ان کو۔ کہا ایسے نہیں، وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ، ہم نے جان بوجھ کر پھر ان کو عزت عطا فرمائی ہے۔ یہ جو جان بوجھ کر ہے نا بھائی، اس میں مجھے بڑی لذت آ رہی ہے، اس جان بوجھ کر میں ہم نے جان بوجھ کر بنی اسرائیل کو لذت عطا فرمائی۔ یہ جان بوجھ کر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، یہ جان بوجھ کر ہم نے بنی اسرائیل کو، یعنی اس دور کے مومنوں کو، یعنی اس دور کے نبی والوں کو، یہ یعنی کہ غلط نہیں ہے، سارے یعنی کہ صحیح ہیں، یہ کوئی وہ کرام کو آگے بڑھانے والی کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی خطیبانہ بیان نہیں ہے۔ اس دور کے مومن، ہر دور کا مومن کون ہوتا ہے؟ نبی کو ماننے والا۔ تو ہم نے اس دور کے ایمان والوں کو عزت دی، غلبہ دیا جان بوجھ کر۔ یہ جان بوجھ کر کیا ہے؟ اس پر محدثین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ بعض اوقات جنہیں کچھ نوازنا ہوتا ہے نا،
بیچارے خود اتنی اہلیت نہیں رکھتے ہوتے ہیں، لیکن کسی کی نسبت کو اللہ کسی کو بھی جان رہا ہوتا ہے اور ان کو بھی جان رہا ہوتا ہے۔ بولے کائنات کا بنی اسرائیل قوم کو جانتا تو ویسے میں نے بنایا ہے اس قوم کو، یہی وہ قوم ہے جس نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کہا کہ ہم جانتے ہیں اس قوم کو ویسے، لیکن اس کو بھی جانتے ہیں اور جن کے یہ ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود نا، چونکہ تھے نبی والے، ہم نے جاننے بوجھنے کے باوجود کہ یہ کیسے ہیں پھر بھی عزت عطا فرما دیں ان کو، یعنی یہ چیز ہم جانتے تھے کہ یہ کیسے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا، اللہ مجھے نہیں جانتا میں کیسا ہوں، اللہ آپ کو نہیں جانتا کہ آپ کیسے ہو، سب کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن جو کنتم خیر امۃ کا اعلان ہوا پڑا ہے یہ ہماری وجہ سے ہے کہ رسول اللہ کی وجہ سے ہے؟ اب تو بات سمجھ آ گئی ہوگی، آپ کو جلدی سمجھ آ گئی ہوگی، میری باتیں آسان ہی ہوتی ہیں، سمجھنے مشکل نہیں ہوتی ہیں، کہ جو ہمیں عزت ملی ہوئی ہے کنتم خیر امۃ کا اعلان جو ہمارے لیے ہوا پڑا ہے یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا پڑا ہے، یہ رسول اللہ کی وجہ سے یہ اعلان ہوا پڑا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی نسبت سے اللہ پاک نے تمہیں عزت اور مقام عطا فرما دیا ہے۔ تو رب کائنات نے کہا وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ، بس سبق آپ کو محفوظ ہو گیا ہوگا کہ جب بھی کبھی بھی کسی دور میں کسی زمانے میں کسی نے بھی عزت پائی ہے تو نبوت کی نسبت کی وجہ سے ہی عزت پائی ہے۔ یہ عنوان فوراً سمجھ آنے والا ہے۔ شکر کا کلمہ پڑھو، زمانے کے ہنگاموں سے نکل کر اللہ نے کانٹ چھانٹ کر کے تمہیں ہفتے کے بعد ایک آدھ بار کہیں قرآن پاک کی صحبت عطا فرمائی ہو، شکر کا کلمہ پڑھو، ورنہ ٹائم آپ لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، بڑے مصروف ہستیاں ہو آپ لوگ، بڑے مصروف لوگ ہو تو ٹائم نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے توفیق سے نواز دیا، یہ اس کی بہت بڑی کرم نوازی۔ کم از کم اس مجلس میں یعنی قرآن پاک کی صحبت میں آؤں یا آپ ہو یا کوئی بھی آئے، کسی کے پاس بھی چلے جاؤ، کم از کم قرآن پاک کی صحبت میں مجھے وہ اس بندے کا جملہ یاد آتا ہے، ابھی چند دن پہلے اس کے میں نے مشورے کے لیے مسجد میں بلایا، ذرا آپ آؤ تو مجھے مسجد کے حوالے سے ایک آدھ مشورہ دے دو، تو شوق سے آیا اور آ کر کہنے لگا انشاءاللہ حضرت صاحب باقی میں جو بھی سارا دن کمائی شمائی کرتا ہوں نا تو وہ کمائی پتہ نہیں میرے کام آنی ہے کہ نہیں آنی، لیکن جو یہ میں ٹائم انویسٹ کر رہا ہوں یہ میری اصل کمائی ہے۔ میں نے کہا سچ کہتے ہو بھائی، میں نے کہا یہ عارضی بارضی نہیں ہے، سچ کہتے ہو آپ لوگ، کوئی ٹھیکیدار تھا بہت بڑا، میں کہا یہ سچ کہتے ہو، یہ کوئی عارضی بارضی نہیں ہے کہ اللہ کی محبت میں لگا ہوا وقت، اللہ کی محبت میں لگا ہوا وقت ہی سب سے مہنگا وقت ہے، اللہ کی محبت میں لگا ہوا روپیہ ہی سب سے مہنگا روپیہ ہے، اللہ کی محبت میں لگا ہوا زندگی کا لحظہ ہی سب سے مہنگا لحظہ ہے، یہی اسی کی جو اللہ کے ہاں باوقار عزت ہے، اسی کی تو اللہ کے ہاں باوقار قیمت ہے، جس کے ملنے کا زمانہ آج نہیں ہے، جس کے ملنے کا زمانہ بہرکیف قیامت کا دن ہے، وہ آگے آ رہا ہے ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، یہ فیصلے تو قیامت کو ہونے ہیں، قرآن پاک کا بیان، فیصلے تو قیامت کو ہونے ہیں، سب کھوٹیاں تھی سنتد کھریاں، بعض ادھر کے کھوٹے سکے دکھتے تھے لیکن اصل سکے ہی وہ ہوں گے، اور بعض ادھر کے چمکدار سکے ہوں گے لیکن جو اس میدان میں کھوٹے نظر آئیں گے، سب کھوٹیاں تھی سنتد کھریاں۔ اعلیٰ حضرت گورڈوی نے یہی تو کہا ہے، سب جو آج کھوٹے نظر آتے ہو رہا، لیکن جب ادھر جاؤ گے تو ان کی نسبتیں ان کو کھڑا کر دیں گی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، جو جتنا قریب ہوتا گیا رسول پاک علیہ السلام کے، اللہ اس کو اتنی زیادہ عزت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اعلان، یہی آیتوں کو سمجھو، یہ اعلان یہ میچ کرتا ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا، پھر یہ وہ حدیث قدسی آپ کو ذہن میں آ گئی، ہم پھر جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو پھر ہم تو آسمانوں پر اعلان کرواتے ہیں، پھر جب آسمانوں پر اعلان ہوتا ہے تو پھر یہ جملہ ادھر اٹھا کر ادھر رکھ دینا، یہ دل رچیا نہیں، یہ جملہ ادھر اٹھا کر ادھر رکھ دو، ہمارا ہے، یہ لفظ ہمارے ہیں یار، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ابھی کام پورا نہیں ہوا، یوں کہو ابھی کام پورا نہیں ہوا، آسمانوں پر اعلان ہو گئے، ہر فرشتہ اس کی عزت کر رہا ہے، لیکن جیسے کہ ابھی عنوان پورا نہیں ہوا، انسانوں میں آ جاؤ، اجے دل رجیا نہیں، انسانوں میں آ جاؤ، مجبوری ہے نا، انسانوں کے لفظ اور ہوتے ہیں، اللہ کی شان کے لفظ اور ہوتے ہیں، پھر فرشتے کو اسپیشل بھجوا کر، تو فرشتہ بھی کوئی عام جیا نہیں، جناب جبرائیل کو بھجوا کر کے جاؤ بھائی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال کر رہو، کوئی ہوتا پھر وہ مشرق کا ہے لیکن دل اس کا ہچکولے کھا رہا ہوتا ہے مغرب والے بابا کے ساتھ، ہوتا کوئی مغرب کا ہے لیکن روح اس کی تازگی محسوس کر رہی ہوتی ہے، وہ کوئی مشرق کے بھی پرے بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کی دل روح جو ہے وہ مزے لے رہی ہوتی ہے۔ تو وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، ہم نے معجزات دیے جناب موسیٰ علیہ السلام کو، تھی ویسے بڑی آزمائش، یہ نبی کو معجزات جب دیے جاتے ہیں تو نبی کے لیے آزمائش نہیں ہوتی، قوم کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے، قوم کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔
یہی تو وجہ تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، یہی بنی اسرائیل، جب اس نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یوں کر کے دکھائے نا، 7واں سپارہ ہے، اشارہ جلدی سے نکلیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ہو تو ایسا جائے گا، انزل، ایسا ہو تو جائے گا کہ اللہ جو تم کہہ رہے ہو کر کے دکھا دے، لیکن اگر تم نے پھر نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پھر ہم نے ان کو وہ سزا دینی ہے جو کبھی کسی کو دی نہیں ہوتی۔ اب تو تمہارے کہنے پر جو تم نے کہا کہ وہ دکھا دو، ہم نے وہ دکھا دیا۔ انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے پکے پکائے کھانے بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے موسیٰ پیارے اللہ پاک سے، کہا بھیج دیں کہ مسئلہ کوئی نہیں ہے، پکے کھانے بھیجنا کیا مسئلہ ہے، لیکن اگر پھر بھی یہ نہ مانے نا، ایسی سزا دینی ہے ہم نے کہ پھر جناب علی، جیسے ہم نے اپنے بچوں کو کہتے تیری ہر خواہش میں پوری کی تھی ہے، آپ آ جاؤ گھروں میں آ جاؤ، اور تیری پترا ہر خواہش میں پوری کی تھی ہے، پھر تو جناب ایسے کرتا ہے۔ جب خواہشات پوری کر دی جائیں تو رسول پاک علیہ السلام کے دربار میں یہی تقاضے تھے، ایسا کر دیں کہ پھر ہم آسمانوں پر چلے جائیں، ایسا کر دیں کہ قبروں سے اٹھ کر باہر آ جائیں، ہمارے ساتھ باتیں کریں، کوئی فرشتہ آ جائے، یوں ہو جائے تو وہ ہو جائے۔ کہا یہ مسئلہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے دکھا دیا پھر مسئلہ تمہارے واسطے بن جائے گا، آزمائشیں بن جائیں گی، پھر اگر نہ مانے نا تو پھر تمہارا وہ حال ہوگا کہ جو کائنات میں کسی اور کا نہیں کیا ہوا ہوگا۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ۔ باقی موسیٰ علیہ السلام کے مشہور ترین معجزے کوئی آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، انہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مبارک لاٹھی کا زمین پر ڈالنا، سانپ بن جانا، پکڑ لینا، واپس لاٹھی بن جانا، مبارک ہاتھ کو مبارک بغل میں ڈالنا تو نکالنا تو روشنی سے چمک رہی ہوتی، نور ظاہر ہوتا، دوبارہ پھر اندر ڈالنا تو پھر وہ آنکھ ہاتھ اپنی اصل حالت پر واپس آ جاتا۔ یہ نعمتیں ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، وہی جگہ ہے، وہی دریا ہے، وہی سمندر پھٹا ہے۔ جناب موسیٰ کی قوم ساری وہ پار گزر گئی، فرعون والے آتے تو سارے وہاں مارے جاتے ہیں، اور مارے جاتے ہیں ان کا نام و نشان نہیں ملتا، اور کسی کو اللہ سنبھال دیتا ہے کہ یہ ہو کر بڑا خدا تو اس کا نام و نشان باقی رکھیں گے، عبرت کا نشانہ بنا رہے گا، یعنی فرعون۔ یہ ساری نعمتیں تو ہیں، یہ آسمان سے مان اور سلوہ کا اتر آنا نعمتیں تو ہیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی شان میں جو معجزات آپ کو عطا فرمائے گئے وہ کوئی غیر معلوم نہیں ہے، اس لیے میں جلدی سے یہاں سے گزر جانا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک دو مقام ہے جہاں دلچسپی میری ذرا باقی ہے، میں کہتا ہوں کہ وہاں ہم پہنچیں، وہ دلچسپی کا نور ہم سمیٹ کر جائیں۔ ان ہؤلاء لیقولون، اب یہ جو لوگ ہیں بے شک یہ کہیں گے، ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، ہمیں بس یہی ایک موت ہے جو آنی ہے، اس کے بعد دوبارہ ہمارا حشر نشر نہیں کیا جائے گا۔ یہ پرانے زمانے کا غلط نظریہ ہے، پرانے زمانے کا، مرنا ہے لیکن اٹھنا نہیں ہے۔ بات وہی تھی کہ انسان عام طور پر اسی شے کو مانتا ہے جس کو اس نے دیکھا ہوتا ہے، جس کو دیکھا نہیں ہوتا اس کو مانتا نہیں ہے، پورا سیدھی سی بات ہے۔ جو ان دیکھی شے کو مان لینا کہ یار میں نے کی بات سچ پہ بولنا ہے، گل ہے وے کسی کے متھے تو لکھا ہوتا ہے یار، یہ سچ نظر نہیں آ رہا ہوتا، بندے کا دھوکہ فریب نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو جملے بولتے ہو یار کسی کے متھے پر لکھا ہوتا ہے یار یہ دھوکے باز تھا، اب مجھے کیا پتا کہ اندر سے کیسا ہے، تو جو شاید پتہ نہ ہو بندہ اس کا انکار کر دیتا ہے، جو دکھنے میں نہ آئے مشاہدے میں نہ انکار ہو جاتا ہے۔ تو موت انہوں نے بھی دیکھی تھی، مکے والوں نے بھی دیکھی تھی، موت سارے مانتے تھے، لیکن اٹھنا ہے دیکھا ویسے مکے والوں نے بھی نہیں تھا، دیکھا فرعونیوں بھی نہیں تھا، دیکھا بنی اسرائیل بھی نہیں تھا، دیکھا ہم نے بھی نہیں ہے، بس اللہ کا فضل ہو گیا کہ انہوں نے نہیں دیکھا تو کہا ہے ہی نہیں ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن حضور کبھی جھوٹ بولتے نہیں تھے، ہم نے اس لیے مان لیا دیکھا ہم نے نہیں ہے، ایمان اسی شے کا تو نام ہے کہ نہیں دیکھا لیکن سرکار نے فرما دیا ہے تمہیں ماننا ہوگا، اسی شے کا نام ایمان ہے۔ میں تو اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ تو نے ہم پر اتنا کرم کر دیا کہ جو شے کبھی ہم دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں تیرے محبوب نے فرما دیا، تو تو نے ہمارا دل ایسا بنا دیا ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا مانو، ہم ماننے لگ جاتے ہیں، یہ اللہ نے ہمارا دل ایسا بنا دیا، اللہ نے ہمارا دل ایسا بنا دیا۔ میں تو بچپن سے، آج یہ میرے بچیاں اتفاق سے آج آئی ہوئی ہیں، یہ سب سے چھوٹی بچی ہے، میں نے بہت 1.5 2 3 سال پہلے کی بات ہے، کوئی شرارت کرنے میں کہا نہیں سنت یوں نہیں ہے، یہ لفظ سنت کہنے کی برکت میں نے یہ دیکھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ڈر جاتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا ہو گیا، میں کہا سنت یوں نہیں، چھوڑ دو یہ کام، تو انہوں نے گھر میں چھوڑا ہے، یہ تجربات سے یہ سنت تو پھر یوں ہے، تو یہ سنت ہے، حضور کی بات ہے، سرکار کا فرمان ہے کہ مسلمانوں کے دل پر راج کرتے ہیں یہ جملے، مسلمانوں کے ذہنوں پر راج کرتے ہیں یہ جملے۔ حضور نے یوں نہیں فرمایا ہے، حضور تو کچھ اور فرماتے ہیں، ایک بار بندہ ڈول جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، تو اللہ کا شکر ہو گیا کہ رسول اللہ نے فرما دیا، ہم نے مان لیا، اللہ نے دل ہمیں خود ہی ایسا عطا فرما دیا، اللہ نے ذہن ہمیں خود ہی ایسا عطا فرما دیا، اس میں نہ کوئی آپ کا کمال ہے اور نہ ہی اس میں کوئی میرا کمال ہے۔ مولا کائنات نے کہا فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر دیں، لے آئیں ان کو اگر آپ سچ بولنے والے ہیں۔ 8واں سپارہ کئی بار ان دنوں میں آپ کو سنا چکا ہوں، ولو اننا نزلنا علیہم الملائکہ وکلمہم الموتیٰ،
اگر یہ مردے نکل بھی آئیں اور ان سے باتیں کریں بھی، مردے نکلیں اور باتیں کریں بھی، اور حالانکہ مردوں کا نکل کر باتیں کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، ایک بار بنی اسرائیل کے کچھ زاہدوں کو یہ شوق پیدا ہوا تھا کہ یار کسی مرنے والے سے باتیں کرنی چاہیے حضور نے خود بیان کیا مرنے والے سے باتیں کرنی چاہیے، کیا کریں بھائی، یار کوئی نماز پڑھتے ہیں تو پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ کسی کو بھیج دے باہر، تو حضور نے کیا فرمایا تھا، ابھی انہوں نے نماز پڑھی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو قبر پھٹی، ایک بندہ نکلا، بندہ ایسا تھا کہ سجدوں کا نشان ماتھے پر موجود تھا، یہاں تک تصویر حضور نے فرمائی ماتھے پر اس کے سجدوں کا نشان موجود تھا، تو پھر اس نے آ کر وہ بات کہہ ڈالی تھی جو یہ پوچھنا چاہ رہے تھے، جو یہ باتیں کرنا چاہ رہے تھے، اور کیوں مجھے اٹھایا ہے، 100 سال ہو گئے مجھے مرے ہوئے، لیکن موت کے وقت میرے وجود میں جو گرمی لگی تھی اس کا سیک اب تک بھی آ رہا ہے، کیوں مجھے اٹھا دیا، تو مردہ زندہ کر دینا کوئی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور پھر نکل کر باتیں کریں کوئی مسئلہ ہے اللہ کے لیے، فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اچھا بھی جو پہلا مقام جس پر مجھے رکنا تھا، یہ تو مجھے سفر طے کرنا تھا نا، یہ تو مجھے سفر طے کرنا تھا، بھلے دہرائی کے درجے میں کرنا تھا، لیکن ایک خاص لفظ جو پہلی بار آ رہا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور اس کے بعد بھی شاید کبھی نہیں آئے گا۔ رب کائنات نے کہا کہ قاری قرآن کے سامنے یہ آواز رکھی، اہم خیر ام قوم تبع، اہم خیر ام قوم تبع۔ امام راضی کا جملہ مجھے بہت اچھا لگنے لگ گیا، ایک دم سے یاد آ گیا، کہا یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ حضور کے نبی ہونے کی بہت مضبوط دلیل ہوتی ہیں، جتنی بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ یعنی پچھلی امتوں کی باتیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب کوئی پڑھی نہیں، کہانی کوئی پڑھی نہیں، کسی نے حضور کو سکھایا نہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو سنایا کہ وہ قبر سے میت باہر نکل آئی تھی، اور بات حضور ایسے کر رہے ہوتے جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ اب رب کائنات نے حضور یہ سارا علم دیتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، ہم تو پہلے سے دن سے اس بات کے قائل ہیں، تو اللہ پاک نے تبع اور تبع کی قوم کا حوالہ دیا، تبع اور تبع کی قوم کا حوالہ دیا۔ وہ حوالہ دینے کا مدعا یہ تھا کہ ایک یہ ہیں قریش، آپ کی بات مانتے ہی نہیں ہیں، اور ایک وہ تھے وہ تبع اور اس کی قوم، وہ بہتر ہے کہ یا یہ بہتر ہیں؟ حضور صدقے جاؤں انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ او چنگے سن کے اے چنگے نے، کیا کیا تھا انہوں نے؟ اور میں تبع ایک بادشاہ ہے، اس کے حوالے سے میں 2-3-4 روایتیں اکٹھی کر کے میں اس کا نتیجہ لکھ کر آپ کے سامنے لایا ہوا ہوں۔ یہ تبع کے بارے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور دیگر روایات میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، خاص کر کے تبع کا وہ خط جو ہر تاریخ کا حصہ ہے، وہ خط آج مجھے پڑھنا ہے، اور وہ خط مجھے آج پڑھ کر سنانا ہے کہ بات سچ ہے، رسول اللہ کی تشریف آوری سے پہلے بھی، صدیوں پہلے بھی، اگر کوئی شخص رسول اللہ سے محبت کا اظہار کرے تو وہ بھی قرآن کا عنوان بن جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں میرے حضور سے کی ہوئی محبت بے قدر جاتی نہیں ہے، میرے حضور سے کی ہوئی محبت بے نتیجہ چلی جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اللہ نے یہ قانون ہی نہیں رکھا ہے، اللہ نے یہ قانون ہی نہیں رکھا ہے، کوئی پیار کرے رسول اللہ سے، اس امت کی تو شان ہی ہو رہا ہے نا، کوئی پرانے زمانے کا بھی ہو نا تو قرآن کہتا ہے پیار کی تاثیر حضور کے ساتھ اس نے نوازا جائے گا۔ اور ذرا دیکھتے ہیں، سب سے پہلے جناب امی جان فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تبع کو کچھ نہ کہا کرو، مسلمان آدمی سی اللہ اکبر، مومن تھا، رجل صالح متقی آدمی تھا، تبع کو کچھ نہ کہا کرو۔ اچھا یہ ایک حدیث پاک ہو گئی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ اچھا تبع کا کام کیا ہوتا تھا کہ چنگا، ویسے صحیح چنگا بعد میں ہوا تھا، مکمل چنگا جو ہے نا یہ بعد میں ہوا تھا، پہلے اس میں بھی ایک آدھ خرابیاں 2-4 تھیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آج تبع کا حوالہ آ گیا ہے، تو چونکہ تبع کی اصل میں کہانی تھی، یہ تبع اصل میں یہ نام نہیں ہے، تبع نام نہیں ہے کسی بندے کا، یہ خلیفہ اول، خلیفہ ثانی، تو مسلمانوں کا خلیفہ ابو بکر، مسلمانوں کا خلیفہ جناب عمر، مسلمانوں کا خلیفہ جناب عثمان، تو خلیفہ نام تھوڑا ہے، یہ منصب کا نام ہے۔ تو جو مسلمانوں کے حکومتی منصب داران ہوتے ہیں ان کو خلیفہ کہا جاتا ہے، یا خلافت کا زمانہ 30 سال جب ختم ہوا، جو جناب حسن تک تھا صرف، حیرت ہو رہی ہے کیا سے کیا کہا جا رہا ہے، آپ کو نہیں پتہ میں کیا کہہ رہا ہوں، حیرت ہو رہی ہے کیا سے کیا کہا جا رہا ہے، زمانہ خلافت اعلیٰ منہاج النبوت 30 سال پر ختم جناب حسن پر، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ خلافت نہیں، وہ ملوکیت ہے۔ اچھا تو مسلمانوں کا خلیفہ کہا جاتا ہے یا پھر اگلے زمانے میں جو بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، روم کے بادشاہوں کو، ایران کے جو کیسر و کسرا ہے، کیسر اور کسرا، جو قیصر روم کا ہو گیا، یہ کسی بندے کا نام نہیں تھا،
یہ ایک منصب کا نام ہے. جتنے بادشاہ ہوتے تھے وہ سارے کیسر ہی ہوتے تھے. روم کے سارے بادشاہ کیسر ہی ہوتے تھے. ان کا اپنا اپنا نام کوئی اور تھا. اچھا جناب, چائنا کے سارے بادشاہ خاقان اعظم خاقان ہوا کرتے تھے. اچھا جیسے ہندوستان مہاراجا, پرانے دور کے اندر مہاراجا, آج کل کوئی اور نام ہوگا, آج کل ادھر وزیر اعظم میں چلتا ہے. حبش کے بادشاہ نجاشی کسی بندے کا نام نہیں تھا, ہر بادشاہ نجاشی ہی ہوتا تھا, لیکن وہ جو ایک خاص نجاشی جو حضور پر ایمان لے آیا تھا وہ ایک خاص نجاشی تھا. تو ایسے ہی یمن کے بادشاہوں کو تبا کہا جاتا تھا. تو تبا کسی بندے کا نام نہیں ہے. تو ان تباؤں میں سے ایک تبا یہ تھا جس کی کہانی حضور چھیڑ رہے ہیں, جس کا حوالہ قرآن پاک نے کہا ہوا ہے, کہا اہم خیر ام قوم تبا, یہ تبا قوم یہ بہتر تھی یا کہ یہ تبا کیا تھا؟ تو فرمایا کہ یہ یمن کا بادشاہ تھا. تو اس کو یہ جب بھی کسی قوم کی طرف حملہ کرنے کے لیے جاتا یا کچھ خط و کتابت کرتا تو یہ فطری طور پر اس کو یہ شان دی گئی جا چکی تھی کہ یہ لکھتا ہوتا تھا کہ سمندر اور خشکی کے مالک کے نام سے میں لکھنے لگا ہوں. یہ لفظ لکھتا ہوتا تھا, سمندر اور باسم ملک البر والبحر, سمندر اور خشکی کے مالک کے نام سے میں لکھنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اچھی لگی ہوئی تھی کہ یہ میرے, وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے, یہ میرے نام پر کسی بھی خط کا آغاز کرتا ہے. اچھا تو حضور نے کہا کہ اس کو برا نہ کہو, یہ جو ہے بندہ نیک تھا. ٹھیک ہے جی. اس کو حکمرانی بڑھانے کا شوق تھا, حکمرانی بڑھانے کا شوق تھا. تو اس شوق میں ادھر گیا تو فتح, ادھر گیا تو فتح, یہ گھومتے گھومتے چکر کاٹتے کاٹتے اب ہم نے بات سمیٹنی ہے نا, یہ مکہ کی طرف آ گیا. جب مکہ کی طرف آیا تو ابھی حملہ اس نے کیا نہیں تھا, تو بڑی تیز آندھی اور طوفان چلا, جیسے وہ خندق کے موقع پر ہو گیا تھا کہ ان کافروں کے خیموں کی رسیاں بھی ٹوٹ گئی تھیں, تو اس سے بھی شاید تیز, مجھے نہیں معلوم. تو یہ پریشان ہو گیا کہ یہ ایک دم سے اتنی تیز آندھی طوفان اور رکنے کا نام نہیں لے رہی. اس نے اپنے مجمع کے اندر جو علماء تھے اس دور کے علماء, ان کو بلایا اور بلا کر کیا چیز ہے, کوئی آسمانی چیز لگتی ہے جیسے کہ مجھ پر ناراضی کا اظہار کیا جا رہا ہو, یہ کیا چیز ہے؟ تو اس کے علماء نے کہا کہ اگر ہمیں پہلے معاف کرو پھر ہم بتائیں گے. تیرا اعتبار کوئی نہیں ہے کہ تو غصے ان پر آئے تو ایسے ہی گردن اڑا دے. بادشاہ ایسے ہی ہوتا ہے, گردن اڑا دے گا. پہلے کہو کہ ہم جو کہیں گے اس کو تسلی سے سن لو گے, اور اس پر اگر دل پریشان ہوا تو معاف کر دو گے. جان کی امان پاؤں تو پھر ہم. اس نے کہا جان کی امان, جلدی بتاؤ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اب جس گھر کی طرف جا رہے ہو نا, اس گھر کا مالک بڑا طاقتور ہے. اب جس گھر حملہ کرنے جا رہے ہو اس گھر کا مالک بڑا طاقتور ہے. آسمانی کتابیں یہی بتاتی ہیں. تو جب وہ پھر کسی کی پکڑ کرنے پر آتا ہے تو اس سے کوئی بچ نہیں سکتا, کوئی جتنا مزید طاقتور بادشاہ کیوں نہ ہو. بات جلدی ذہن میں آ گئی اس کے. کہنے لگا کہ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہا جس حملے کا ذوق شوق لے کر جا رہے ہو نا, توبہ طیب کر, احرام باندھ اور لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اس گھر میں داخل ہو جا, اللہ تجھے چھٹی دے دے گا, معاف کر دے گا. علماء تھے, سچی بات بول دی انہوں نے, مان گیا. اس دور کا جو احرام بنتا تھا, اور کہنے لگا لبیک اللہم لبیک. پہلی بار کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک, آسمانوں سے حکم جاری ہوگا فرشتوں ہوا روک دو روک دو. مان گیا, مان گیا, مجھے مان گیا. یہ کہہ رہا ہے کہ لبیک اللہم لبیک, رب تو ہم ہے, مان گیا. اس کی وہاں سے نجات ہوئی, بچت ہو گئی. مدینہ کی طرف اس نے رخ کیا, یعنی مدینہ سے مکہ پھر جب چکر لگا جو رہا تھا ہر پاسے, تو مدینہ سے قریب ہوا تو علماء نے پہلے بول دیا, کہا کہ یہ آخر الزمان نبی کا شہر پاک ہے, کچھ نہ کرنا یہاں, وہ اللہ کے خاص بندے ہیں. علماء نے پہلے بول دیا, اللہ نے پھر اس کے دل میں پیار ڈال دیا, بس یہ اس کی کامیابی ہو گئی. یہاں سے اس نے کیا کیا کہ ایک تو وہاں اس ارادے سے کہ اللہ کے آخری نبی یہاں تشریف فرما ہونے والے ہیں, اس نے کہا نہ بھی نہ یہاں حملہ نہیں کرنا. بعد آ گیا, اللہ کو اچھا لگا. پھر اس نے وہاں کچھ گھر تعمیر کروائے اور اپنے کچھ خاص علماء کو کہا کہ تم ان گھروں میں رہو, اور جو کچھ ہوا اور جس نبی کی بات سن کر میں رکا ہوں اگلی نسلوں کو بتا کر جانا کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا, اور پھر ان سے کہنا کہ وہ اگلی نسلوں کو بتا کر جائیں. آج آپ کو اچھا لگے گا, جب رسول پاک علیہ السلام کی سواری مدینہ شریف آئی تھی تو کتنے انصار صحابہ نے چاہا تھا کہ حضور ہمارے ہاں قیام فرمائیں, ہمارے ہاں قیام فرمائیں, ہمارے ہاں قیام فرمائیں. تو میرے حضور نے کہا نہیں, یہ سواری جہاں اللہ کا حکم ہوگا خود ہی وہاں رک جائے گی. تو کہاں رکی تھی؟ جناب حضرت ابو ایوب انصاری کے مبارک گھر کے سامنے آ کر رکی تھی. یہ ابو ایوب انصاری پتہ ہے کون ہے؟ مجھے بھی آج سن کر بڑا اچھا لگا. یہ اسی عالم کی اولاد میں سے ہیں جس نے کہا تھا کہ یہ آخری نبی کا شہر ہے. دھیان رکھنا, دھیان رکھنا, یہ آخری نبی کا شہر ہے. اللہ اکبر, یہ آخری نبی کا شہر ہے, یہاں کوئی حرکت نہیں کرنی ہے. تو پھر دوبارہ رک گیا تھا. وہ علماء رہے, تو وہ جو باقی جو لوگ تھے
آج ایک اور راز کہا مجھے بھی اچھا لگا، جب میرے علم میں اضافہ، میری طبیعت خوش ہوئی. یہ جناب ابو ایوب انصاری تو اس عالم کی اولاد میں سے تھے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ بھائی اس شہر میں کچھ نہیں کرنا. جو باقی جو انصار صحابہ تھے، انصار صحابہ یہ کون لوگ تھے؟ انصار صحابہ جو مدینہ والے تھے، انہوں نے مدد کی تھی. میں نے آج پڑھا تفسیر کے اندر تو پڑھ کر دل خوش ہوا کہ جو پھر اس طبا نے مدینہ کے اندر گھر بنائے تھے تو وہاں علماء کو ٹھہرایا تھا کہ یہ پیغام آگے دینا، تو پھر آگے دینا، تو آگے دینا. جو علماء وہاں ٹھہرے تھے ان کی اولادیں آگے چل کر انصار صحابہ بنی تھیں. تو آج پہلے میرے پاس ویسے حوالہ تھا ایک، آج ہو گئے دو کہ کوئی باپ اگر نیک ہو نا تو 16ویں سپاہی نے کہا تھا کہ فیض اللہ اولاد کو دیتا ہے. جو وہ بات تھی وہ ذرا اس بات کے مقابلے میں کم ہے. سن لو وہاں ڈائریکٹ کانا ابوہما صالحا. یہ جو ہے نا، یہ جو بچے ان کا باپ نیک تھا، جو مر گیا تھا تو یتیم بچے تھے، تو کوئی درمیان میں فاصلہ کوئی نہیں تھا، باپ تھا اور یتیم بچے تھے. ڈائریکٹ ایک باپ نیک تھا تو یتیم بچوں کو فائدہ ہو رہا ہے. سمجھو کہ میں اور میرے بچے، کوئی درمیان میں فاصلہ نہیں ہے. پیو اور باپ اگر چنگا ہو نا تو یہ طبا کے درمیان اور رسول اللہ کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے. طبا مر گیا، مرنے کے بعد، فوت ہونے کے بعد 1000 سال گزرا تو حضور تشریف لائے. تو میں کہتا ہوں کہ باپ اگر نیک ہو لیکن ہو رسول اللہ کا نوکر، بھلے پچھلی قوموں کا ہی کیوں نہ ہو میری جان، بڑے پچھلے زمانوں ہی کا کیوں نہ ہو، بڑے حضور کا زمانہ نہ بھی دیکھا ہو اس نے، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے حضور آواز اٹھا رہے ہیں، اسے کچھ نہ کہنا. ایک بات، اور اس کا فیض اللہ تعالیٰ بڑھاتے آج جو اس باپ کی نسل ہے تو دیکھ لو کہ صحابہ بنے ہوئے ہیں اور انصار بنے ہوئے ہیں. اور حضور نے بھی ایسا نوازا کہ بھائی یہ میری سواری ادھر جائے گی جدھر اللہ کا حکم ہوگا. تو اللہ جی حکم کدھر ہے؟ کہا آپ کے پیار کرنے والوں کی نسل میں ہے. ادھر حکم ابو یہ انصاری کی. اس کے اب بڑے باپ نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ رسول کا گھر ہے، یہ رسول کا شہر ہے. یار کافی نہیں ہو کہ میں تو آگے جانے کو دل تھوڑی دیر کے لیے نہیں کر رہا ہے. وہ کبھی ادھر سے سوچیں، کبھی ادھر سے سوچیں. کوئی درس قرآن لینے سے مقصد ہی ہوتا ہے نا ہمارا، کوئی اللہ کی باتیں، رسول اللہ کی محبت ہو. یہ کبھی ادھر سے سوچے تو کبھی ادھر سے. واہ 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 واہ، کیا اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اور اس کا سب سے بڑھ کر کیا ہو گیا؟ قرآن پاک کا حصہ بن گیا. اور قرآن یوں کہتا ہے او بہتر سن یا اے بہتر نے، اہم خیر ام قوم تبع. وہ طبا والے بہتر تھے. اب اوزا لذت پاتے ہیں، وہ خط پڑھتے ہیں جو خط، اب میں کہوں گا جناب طبا، جس کو حضور فرمایا کہ نیک آدمی تھا، جس کا حوالہ قرآن نقل کرے. تو اب وہ طبا تو نہ رہا، وہ جناب طبا ہو گیا. تو جناب طبا، جناب حضرت طبا، تو اس نے جو خط لکھا اور کہا کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اگلی نسلوں کو بتانا، اور ان سے کہنا کہ وہ اگلی نسلوں کو بتائیں، اور ان سے کہنا کہ وہ اپنی اگلی نسلوں کو بتائیں. مانا آپ کو سمجھ آ گیا. تو یہ خط بھی آگے چلاتے جانا. وہ خط میں لکھا کیا ہوا تھا؟ ایک جملہ میں اوپر سے زیارت کر کے پڑھنا چاہتا ہوں. طبیعت میں ایک ٹھار سی ہے، تو اس ٹھار کی وجہ سے ایک جملہ جو ہے میں اوپر سے دیکھ کر تلاوت کرنا چاہتا ہوں. اس نے ایک وارثوں کو ایک کتاب کہتے ہیں خط کو. ہمارے ہاں کتاب یہ وہ دوسری ہوتی ہے، لیکن عربی زبان میں کتابت، تو خط، ایک خط. اس میں کیا لکھا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر میں ایمان لے آیا ہوں. پہلا جملہ. اور آپ کی کتاب پر بھی میں ایمان لے آیا ہوں. اچھا ویسے رک جاؤ، خط میں آگے لے کر چلوں گا. اس نے اپنے دور کے عالم کی بات مانی تھی. چنگا نہیں رہ گیا ویسے؟ عالم نے چنگا مشورہ دیا تھا اور مان گیا تھا. چنگا نہیں رہ گیا ویسے؟ تو تسی بھی چنگا رہنا چاہتے ہو؟ بات مان جاؤ. چلو میری نہ مانو، میرے کی ویلیو ہے کوئی. اگر کوئی سمجھ آ جائے کہ یہ عالم ہمارے لیے فائدے کی باتیں کرتا ہے، ہمارا برا نہیں سوچتا، تو مان جاؤ. اور کوئی بھی عالم آپ کو رسول اللہ سے دور نہیں کرے گا. جو رسول اللہ سے دور کرے وہ کسی بھی کاغذ میں عالم ہے ہی نہیں. ایسے خام کا وہ کا مثل الحمار ہے، وہ ایک گدھا ہے جس پر کتابیں لادی ہوئی ہیں. یہ 28ویں سپارے میں لکھا ہو. نبیوں سے دور کرنے والا عالم نہیں ہوتا. علم ہے لیکن وہ بے فائدہ سا علم ہے، کتابیں لدی ہوئی ہیں، بس اس طرح کی چیز ہے. تو علماء کی بات کو مانا کریں. جبکہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس عالم کے وجود میں شر نہیں ہے، فساد نہیں ہے، اخلاص ہے، ہمارا کو بھلائی چاہتا ہے، اس نے بات مان لی. اچھا تو کہا کہ میں اس کتاب پر بھی ایمان لے آیا اور میں آپ کے دین پر بھی یا رسول اللہ ایمان لے آیا ہوں. نہ کتاب دیکھی، نہ حضور دیکھے، کچھ بھی نہیں. عالم نے کہا، بات مان گیا. 3 جملے ہو گئے. اور اگلی بات مزہ آ گیا مجھے. اس نے کہا کہ میں آپ کی سنت پر بھی ایمان لایا ہوں.
کیا سنت ہونی ہے، کیا کیا حضور نے کرنا ہے. میں آپ کی سنت پر بھی ایمان لے آیا اور آپ کے رب پر بھی ایمان لے آیا جو ہر چیز کا رب ہے، اور میں اسلام کے تمام احکام پر بھی ایمان لے آیا اور ہر اس چیز پر ایمان لے آئے جو آپ پر آئی ہے، یعنی آپ کے ہر معجزے پر میں ایمان لے آئے. بار بار بات رسول اللہ کی ہو رہی ہے نا. اور اس نے کیا لکھا تھا، اگر میں نے آپ کو پا لیا تو پھر تو میں خود باقاعدہ آماد اس کا اظہار بھی کر دوں گا یا رسول اللہ. اگر آپ کا زمانہ پاک مجھے غریب کا میسر ہو گیا، یہ ساری باتیں میں خود پھر آپ سے حضور عرض کر دوں گا، پھر تو ٹھیک ہے میں خود ڈائریکٹ آپ سے عرض کر دوں گا. اور اگر میں آپ کا زمانہ نہ پا سکا یا رسول اللہ، واہ واہ واہ، سرکار قیامت کو مجھے یاد رکھنا، پھر حضور میری شفاعت کرنا پھر قیامت کو. اس جملے نے ہلا دی ہے، حضور کا زمانہ ہو گیا پھر تو حاضر، نہ ہوا تو پھر مجھے یاد رکھیے گا قیامت کو، شفاعت کروانا میری، اور قیامت کو مجھے بھولیے گا نہ. کیونکہ میں جملہ پڑھا عجیب و غریب ہے، کیونکہ حضور آپ کی ایک امت وہ ہونی ہے جو ہونی ہے، تو میں آپ کی پہلی امت میں سے ایک ہوں. اللہ اکبر، میں آپ کی پہلی امت میں سے ایک ہوں. حضور پچھلی بھی تو آپ کی امت ہے، اس میں سے میں ایک ہوں، بعد والی تو آپ کی ہے. ویسے اس جملے نے سمجھا دیا کہ اگلی پچھلی امتیں ہیں ساری ویسے رسول اللہ ہی کی ہیں، سارے رسول حضور پاک علیہ السلام کی رسالت کا صدقہ ہیں. جب یہ بات ہوئی تو پھر ان کی امتیں حضور کی پھر امتیں ہی بڑی نا. جو میں نے جس انداز میں کہنا چاہا کوئی سمجھ آ گئی ہے. ویسے ہر نبی کی نبوت کی وجہ رسول پاک علیہ السلام میں 3 سپارہ ہے. اچھا تو کہا حضور میں آپ کی پہلی امت میں سے ایک ہوں. مجھے اس جملے نے، یہ سارے جملے لذیذ ہیں لیکن کتنا سادہ پیارا سمجھ آنے والا، حضور میں آپ کی جو پہلی امت ہے نا اس میں سے ایک میں ہوں. اللہ اکبر. اور اس نے کیا کہا، اور پھر اس نے یہ کیا کہ اور حضور میں نے آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی آپ کی بیعت بھی کر لی. ابھی آپ تشریف فرما نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہو گیا. نجاشی وہ حبش میں بیٹھا ہوا دیکھا ہے نہیں حضور پاک علیہ السلام کو، کہا بس میں ایمان لے آیا. تو جب وہ فوت ہوئے تو حضور پاک نے عزت دی، کہا کہ تمہارا بھائی فوت ہو گیا، کھڑے ہو آؤ اس کی نماز ادا کرتے ہیں. تو حضور تب میں نے کہا تھا کہ یہ دوسرا حوالہ ہو گیا. پیار کرنے والا بھلے کسی اور امت کا ہو، کسی اور امت کا ہو، لیکن حضور سے پیار کرے. کہا پائیں پتھر کیوں نہ ہوئے پیار کرنے والا. تو حضور نے کیا فرمایا تھا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، تو ہم بھی تو کرتے ہیں. یہ اس کا ترجمہ ہے، ہم بھی تو اس سے محبت کرتے ہیں. واہ واہ، حضور کی پیار کی قیمت ہی ساری حضور کے پیار کی ہے، قیمت ہی ساری حضور کی پیار. وہ کربلا والا تنا وہ یہ بات سمجھ نہیں سکا تھا. کس سے کوئی گھٹیا لفظ ہو تو وہ بول دوں اس کے لیے. وہ کربلا والا تنا وہ اس بات کو سمجھ نہ سکا کہ اولاد رسول کو ذبح کر رہا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور حضور میں آپ کی ملت پر ہوں، اور لگیا تو میں آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم کی ملت پر بھی ہوں یا رسول اللہ. میں کہتا ہوں کھل آ کر اس نے اظہار کیا، وہ جو تھا اندر باہر سے اس نے ظاہر کر دیا کہ میں کیا ہوں. ویسے مسلمان کو ہونا ایسے چاہیے، اندر باہر ایک ہی جیسا ہونا چاہیے. جو ہے وہ سامنے آ گیا، وہ وقتی مصلحتوں کی خاطر چھپا کر کے وقت گزارو، یہ کوئی مسلمان تھوڑا ہے. اچھا جی، تو پھر اس نے مور لگا دی اور کہا کہ بس یہ اب آئندہ جانا چاہیے. تو مور کے اوپر وہی اس کی بات، اب اس نے مور پر لکھا کیا یار، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ اس کو میں کیسے سمجھوں یار، یہ اس نے لکھا کیسے، اس کو علم کیسے ہوا، مجھے یہ بات نہیں پتا. اس نے یہ کیسے لکھ دیا مجھے اس بات کا نہیں پتا. اس نے لکھا کہ اس مکتوب کے اس خط کے شروع میں ٹائٹل جو تھا، وہ ٹائٹل یہ تھا، محمد بن عبداللہ نبی اللہ و رسول اللہ و خاتم النبیین و رسول رب العالمین. یار اس کو بتایا کس نے تھا کہ حضور خاتم النبیین ہوں گے. اتنے سارے ٹائٹل اس نے لکھے اس خط کے اوپر. تو اچھا پھر سنیں، محمد بن عبداللہ نبی اللہ رسول اللہ خاتم النبیین رسول رب العالمین کی جانب طبع اول کی طرف سے یہ خط ہے. ویسے مدینہ کے جو انصار صحابہ تھے سبحان اللہ، ان کی بھی کیا شان تھی. وہ مکہ سے آنے والے سے کہتے ہوتے تھے نا، وہ طبع والی آئے تو ہمارے لیے ہے نا. کیونکہ ہم وہ نسل ہے نا، وہ اس بات پر خوش ہوتے تھے، وہ طبع والے ہم ہی ہیں نا. تو قرآن نے بھی کہا اہم خیر ام قوم طبع، یا قریش تڑے اپنے رشتہ دار ہو کے دیکھو تو مندے نہیں گے، یہ بہتر ہے یا طبع کی قوم کی 1000 سال گزر گئے ہیں لیکن ابھی تک بھی حضور کی راہوں میں انتظار کر رہے ہیں.
نسلیں نسلوں کو بتا کر جا رہی ہیں، وہ نسلیں اگلی نسلوں کو بتا کر جا رہی ہیں، وہ نسلیں اگلی نسلوں کو بتا کر سرکار آنے والے ہیں، سرکار آنے والے ہیں، وہ بہتر سان یا اے بہتر ہے۔ حضور کو اللہ پاک نے بہتر امت عطا فرمائی، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ بھئی ایک خاص مقام تھا، رکنا تھا، اہم تھا، تسلی والا تھا، توجہ کے لائق تھا، تو ہم نے جان لیا یہ پہلی بار آیا اور آخری بار آیا، اسے اتنا کو تو رکنا چاہیے تھا ہمیں، اگرچہ معلومات ہمارے پاس اور بھی موجود ہیں لیکن اتنا کو تو ہمیں کم از کم رکنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ یہ سورہ دخان کے شروع کے الفاظ بھی ہیں کہ ہم نے جو کچھ بنایا ہے یہ سارا حکمت پر مبنی ہے، کوئی شے بھی ضائع نہیں ہے۔ آپ کو حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم نے اس کو حکمت والا بنایا ہوا ہے، جو کچھ ہم نے بنایا ہے حکمت والا بنایا ہے۔ تو میں کل کہیں سے گزر رہا تھا کسی دیہات میں، تو فصلوں کے اندر سے تو فصلوں پر نکلے موٹے چھوٹے موٹے کیڑے شیڑے، کوئی لال کوئی پیلا۔ میں نے کہا یا اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ اس کا بھی کوئی مقصد ہے، ویسے اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ اس کے اندر بھی حکمت ہے، ہمیں ایمان لانا ہے۔ تو نے فرمایا ہے کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین۔ میں کبھی کبھی نماز میں پڑھتا ہوتا ہوں تلاوت، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بنا دیا، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، تمہیں ہم نے عبث بنایا ہوا ہے؟ تمہارے پیدا ہونے سے بھی ایک مقصد ہے، تخلیق سے تمہارا بھی ایک فطرت کا مقصد ہے۔ الغرض بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کا کوئی کام، کوئی مخلوق حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ہمیں آج تک سمجھ نہیں آ سکی، یہ ایک اور بات ہے، لیکن حکمت سے خالی نہیں ہے۔ بعض اوقات چیز بہت سستی ہوتی ہے لیکن کام اس کا اتنا بڑا ہوتا ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ سستی سی چیز ہوتی ہے، اگر میں اتنے کو دوں نا، میں کہوں اس کے پیسے دو، اتنے کو چیز دوں کہ مجھے پیسے دو، آپ ہنسو گے، ہندی کی پیسے دئیے تینوں بھائی، آپ ایسے کہو گے آگے سے، میں چونٹی بار نمک دیتا ہوں، لو جو مجھے اس کے پیسے دو، آپ کہو کیا اس کے کیا پیسے ہوتے ہیں؟ میں آپ کو جناب پانی کے 2 قطرے آپ کی تلی پر رکھوں اور کہو اس کے پیسے نکال بھائی، کہو اس کے کیا پیسے ہوتے ہیں؟ لیکن ذرا سمجھو تو صحیح، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز، بچھو آ گیا کاٹا تو حضور نے کیا کیا تھا؟ پانی منگوایا، اس میں نمک ڈالا اور پانی اور نمک ملا کر کے تو پھر آپ نے اس مبارک جگہ پر لگایا جہاں بچھو نے ڈنگ مارا تھا۔ ڈاکٹروں کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو نمک ہوتا ہے یہ زہر کی تاثیر کو ختم کرنے والا ہوتا ہے، پانی اور نمک جو ہے یہ زہر کی تاثیر کو ختم کرنے والا ہوتا ہے۔ بھلے پھر نمک کی فارم چینج کر کے تو جس طرح بھی استعمال کریں، وہ نمک بھی کہنے کو سستا سا لیکن وہ فائدہ تو اس کا ہے، تو اللہ نے کوئی شے بھی ضائع تھوڑی بنائی ہے۔ بس یار کافی ہوگا، احساس ہی بتانا ہوتا ہے نا کہ اللہ نے جو شے بنائی ہے صحیح بنائی ہے، بر حکمت بنائی ہے، ہم اس سے فائدے لیتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ موسم جو 4 ہے، پیچھے جمعرات کو پسینے زیادہ آ رہے تھے، پادروں نواں گیا تھا اور اثر چھوڑ کر رکھا تھا، اور آج سارا ماحول ہی بہتر ہے، تسلی اور توجہ کے ساتھ بیٹھ کر ہم سیکھ رہے ہیں۔ اور مکال مسجد میں گیا تو مجھے امام صاحب کہنے لگے کہ ذرا ان سے بات کریں کہ ہمیں کوئی کمرہ شمرہ دیں، آگے سردی آ رہی نماز پڑھنے کے لیے۔ میں کہا ہو جائے گی یار، اللہ تعالیٰ جگہ دے دے گا ہمیں۔ ان ریلوے والوں کی جگہ بعد میں ہیں، اللہ کے پہلے ہیں، یہ پھر نہیں ہوں گے سارے ریلوے والے، یہ سارے ڈی ایس ایم پتہ نہیں کہ ای این، تو یہ سارے نہیں ہوں گے، یہ پھر میرا اللہ پھر بھی ہوگا، جگہ پھر بھی ہوں گی۔ ویسے آپ کو بتاؤں جتنی سرکاری جگہ ہوتی ہیں ساری قوم کی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں ہماری ہیں۔ جتنی قوم کے سرمایہ ہوتے ہیں سارے قوم کے، یعنی وہ کسی اور کے نہیں ہوتے ہیں۔ چلے خیر، یہ ایک ان باتوں کے پیچھے کتنا اپنا زخم پڑا ہوا ہے۔ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، ہاں ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرهم لا یعلمون، ہم نے سب کچھ برحق بنایا، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں، حکمت ہے تم جانتے نہیں ہو، ہم نے جو بنایا صحیح بنایا۔ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین۔ اور بھی ایک پتہ کی بات بتاؤں، پہلے بھی ساری پتہ ہی کی تھی، پتہ کی بات سمجھو، فیصلہ قیامت کو ہوگا۔ ان یوم الفصل، فیصلے کا دن، سب کا، میقاتهم وہی جو ہے وقت، تو قیامت کے دن فیصلہ ہونا ہے۔ حالانکہ قبر کے اندر بھی تو کچھ ہے نا، ہاں بھائی رب، وہ بول بھائی دین، ہاں تو یہ سرکار کے بولتا رہا، قبر کے اندر بھی تو ایک معاملہ ہے نا، اللہ گلہ ہے قبر کے اندر بھی، اور کہا فیصلہ قیامت والے دن ہوگا۔ اب بھائی دو غور سے سنو میری بات، ایک حساب ہے قبر میں اور ایک حساب ہے قیامت والے دن۔ جملہ غور سے سنو گے تو کوئی کام دی گل پلے بن کر لے جاؤ گے۔ جو سنی رولا ڈال رہے ہیں نا علماء، محراب ہر جگہ سے بول رہا ہے، ممبر بول رہا ہے کہ عقیدے کی بڑی اہمیت ہے، عقیدے کی بڑی اہمیت ہے، عمل کی بھی ہے لیکن عقیدے کے بعد۔ پہلے کئی بار میں نے آپ کو یوں سمجھایا ہوا ہے کہ 13 سال حضور نے عقیدہ بیان کیا جو مکہ کے ماحول میں رہے، اگلے 10 سال احکام نازل ہوئے، تو 10 سال عقیدہ اور عمل بیان کیا اور پہلے 13 سال عقیدہ بیان کیا۔
ایک نماز چلو ایک دو حکم آگے تھے، تو عقیدہ بڑا اہم، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، لیکن آج کسی اور سٹائل سے بتا رہا ہوں۔ قبر کے اندر بھی حساب ہے، لیکن محشر کے اندر بھی حساب ہے۔ قبر میں حساب ہے عقیدے کا، رب کون سا ہے، دین کون سا تھا، سرکار کے بارے میں کیا بولتا رہا۔ نماز قبر کے اندر نہیں، قبر کے اندر نماز کی بات نہیں ہے، نماز کی بات قیامت والے دن، عمل کی بات ادھر ہے، عقیدے کا حساب پہلے ہے۔ اس لیے عقیدہ سلامت تو سب کچھ سلامت۔ حضور نے کیا فرمایا، پہلی منزل آخرت کی قبر ہے، جو یہاں سے کامیاب آگے بھی اللہ خیر کرے گا۔ عقیدہ سلامت ہوا تو اللہ خیر کرے گا، عمل بھی جو ٹوٹا بچا ہے کام کا ہو ہی جائے گا کہیں۔ عقیدہ گڑبڑ ہو گیا نا تو عمل جتنے مرضی بھی ہوں۔ میرے حضور کی حدیث کیا تھی کہ ایک، اب یہ حاصل حدیث ہے، الفاظ سارے کے سارے میرے ذہن میں نہیں ہیں، ایک بندے نے حج بھی کیا ہو، عمرہ بھی کیا ہو، تو یہ خانہ کعبے کے سامنے یہاں حتیم میں کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھتا ہو، لیکن اس کا معاملہ میری آل کے ساتھ ٹھیک نہیں، سب کچھ ضائع۔ اس ایسے متن کی حدیث پاک کہیں نہ کہیں تو میں نے ملتی جلتی بات آپ سے کہنا چاہیے، سب کچھ ضائع ہے۔ تو عقیدہ بڑی اہمیت والی چیز ہے، قبر کے اندر عقیدہ سلامت اس کا سوال ہے، اور آخرت میں عمل کا حساب، نماز پڑھی سی کہ نہیں پڑھی سی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، قیامت والے دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ یہاں تک نہیں رکنا چاہیے، ایمانداری کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک طبقہ ہے مسلمانوں کے اندر، یہاں تک کوئی کسی کا کسی کام نہیں آئے گا، لگیا تو نبیوں کو بھی ساتھ لگا دیا۔ ایک مخصوص ذہنیت ہے پاکستان میں، کوئی قیامت والے دن کسی کا کام نہیں آئے گا، شفاعت کو بھی ساتھ رگڑا لگا دیا، نعوذ باللہ العزیز۔ آگے چلو کیا کہتے ہیں رب کائنات، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا اور کسی کی مدد نہیں کی جائے گی، إِلَّا مَن رَحِمَ اللَّهُ، پر جو رحمت والا ہوگا وہ تو کام آئے گا کہ إِلَّا مَن رَحِمَ اللَّهُ، وہ رحمت والا کام آئے گا کہ اگر رحمت والے کام آئیں گے تو جو سراپا رحمت ہیں، سمجھ نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ یہ دوستوں کی عام دوستوں کی بات ہو رہی ہے، جو سراپا رحمت کیا وہ کام نہیں آئیں گے؟ سنیو، ویسے بڑا زمانہ تک آپ لوٹتے رہے ہو، لوٹتے رہے ہو لفظ ہے نہیں، لوٹے جاتے رہے ہو بڑا زمانہ تک آپ محراب والوں کو دیکھ کر نا کہ یہ صحیح لوگ ہوتے ہیں، تو اس صحیح لوگ ہوتے ہیں سوچ کر کے بڑا زمانہ لوٹے جاتے رہے ہو۔ وقت گزرنے کے بعد جس کو پھر اللہ نے سمجھ دے دی کہ سارے محراب والے صحیح نہیں ہوتے ہیں، یہ وقت گزرنے کے بعد سمجھ آئی ہے، ورنہ بڑا زمانہ ان سب کو آپ صحیح ہی سمجھتے رہے ہو۔ إِلَّا مَن رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اچھا بھی آپ جلدی سے ہم نکلتے ہیں، ترجمہ ہی سن لیں۔ دوزخ والوں کی ایک تصویر ہے اور جنت والوں کی ایک تصویر ہے، تو وہاں کہیں جا کر ایک مقام پر مجھے رکنا ہے تو میں رک جاتا ہوں، پھر ایک مقام پر مجھے رکنا ہے تو میں رک جاؤں گا۔ ذرا دیکھو، إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ، تھوہر کا درخت۔ آج میں نے چونکہ دوزخ کی باتیں کئی بار آپ کو بتائی ہوئی ہیں، کافی ساری تسلی سے بتائی ہوئی ہیں، آج ذرا بس موٹا موٹا ڈر کر نکلتے ہیں آگے۔ ان شجرۃ الزقوم، تھوہر کا درخت، گناہگاروں کا وہ کھانا ہے، طعام الاثیم، گناہگاروں کا کھانا ہے۔ اس کھانے کی حالت کیا ہے؟ یار کبھی آپ نے یہ ایک ہوتی ہے چائے، ایک ہوتی ہے سبز چائے، سبز چائے پی ہے؟ میں جب بھی سبز چائے پیتا ہوں میری زبان سڑ جاتی ہے، جب بھی میں سبز چائے پیوں نا تقریباً وہ ہوتا ماجرا ہے کہ وہ بڑی گرم ہوتی ہے اور کپ اس کا ہوتا ہے موٹا، پتہ نہیں چلتا کہ گرم ہے کہ نہیں، وہ بندہ اسی خیال میں پیتا تو منہ سڑ جاتا ہے اس کا۔ میری کئی بار ویسے زبان سڑی ہے، پتہ نہیں یہ ہنگامہ کسی اور کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، جب بھی وہ سبز چائے گرم گرم نکلتی نا تو اندازہ ہو نہیں سکتا، تو زبان پھر کافی دنوں تک پریشانی بڑی رہتی ہے۔ وہ صرف ایک چائے کا ایک گھونٹ تھا، صرف ایک گھونٹ تھا جس نے زبان ساڑ کے رکھ دی۔ میں اپنے واقعے سناتا ہوں تو ذرا مقصد جلدی واضح ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات نے کہا جو ہم نے کھانا دوزخ والوں کو کھلانا ہے نا ان کا کی حال ہو سی جی اللہ تعالیٰ جی، کالمہلی یغلی فی البطون، وہ جیسے پگھلا ہوا تانبا تو جوش کھا رہا ہوتا ہے، فی البطون، پیٹوں کے اندر ہے درخت طہر کا لیکن اندر جا کر ابالے کھا رہا ہے۔ اچھا جیسے کہ پھر اللہ پاک نے کہا کغلی الحمیم، سردیاں آ رہی ہیں آگے، دیسکی میں پانی گرم کر کے نہاتے ہو سارے، تو کغلی الحمیم، جیسے گرم پانی ابل رہا ہوتا ہے، جب اٹھا کر واش روم میں جا رہے ہوتے نا وہاں تک بڑے دھیان سے جاتے ہو، کہیں اگر تھوڑا کو بھی گر گیا نا میرے پیر کے اوپر، پیر میرا تو گیا۔ کئی بار گھروں کی خواتین کے اندر یہ ہنگامے ہو جاتے ہیں کہ وہ چائے ابلتی ان پر گر گئی بیچاریوں پر، وہ بچے جل جاتے ہیں بعض اوقات، تو وہ کتنا کو گرم ہوتا ہے، کوئی اتنا خاص نہیں ہوتا۔ اس آگ کو 70 بار ٹھنڈا کرو، اس آگ کو 70 بار ٹھنڈا کرو تو جتنا کچھ سیک بنا اتنا کچھ سیک آگ کا ہوتا ہے، اس چائے کا نہیں، وہ چائے تو اس سے بھی کم درجے میں آ گئی۔
تو لیکن پڑے تو آبلے پڑ جاتے ہیں، اور یہ بندہ 60% جل گیا، اب بچنے کے لائق نہیں رہا، وہ ایک ہی بار گرا تھا تو 60% جل بھی گیا۔ یوں سمجھو اگر آپ کے اندر کوئلہ رکھ دیا جائے تو کیا پوزیشن بنتی ہوگی؟ تو وہاں تو مسلسل وہ جو کھانا کھایا ہے وہ کوئلہ نہیں، کوئلے سے ابال جو پیدا ہوتا ہے پانی کو وہ ابل رہا ہوگا، اور پھر اوپر سے آرڈر آئے گا خذوہ، پھڑو ذرا اس کو، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، یہاں نہیں، اس کو دوزخ کے درمیان میں لے جاؤ۔ حالانکہ دوزخ کا شروع بھی کافی ہے، اللہ کا عذاب ہے نا، تو دوزخ کا شروع بھی کافی ہے، لیکن اس کو درمیان میں لے جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اندر بھی کھولتا پانی، چاروں پاسے آگ، دوزخ کا درمیان، کہا ابھی بھی نہیں، اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالو، اس کے سر پر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالو۔ یہ بھی تجربہ نہاتے ہوئے کبھی کہیں ہوا ہوگا گیزر والوں کو، وہ بعض وقت پتہ نہیں چلتا، بڑا تیز گرم پانی آ جاتا ہے، حالانکہ وہ بہت کم گرم ہوتا ہے۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم ذق، چکھیے جناب، انک انت العزیز الکریم، جناب چکھو نا، بڑے عزت والے ہو۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جناب چکھو نا، بڑے عزت والے ہو۔ ہوا یہ کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ابو جہل کو سمجھا رہے تھے، نکمیاں مارا جائے گا، موت کے وقت کام خراب ہوگا تیرا، باز آ، واپس آ، اسلام قبول کر، میری طرف آ جا، اللہ ایک ہے، یہ سب خدا شدہ نہیں ہے، تو موت کے وقت کام خراب ہوگا، پھر قبر میں جائے گا تو اور کام خراب ہوگا۔ حضور ایسے اس کو سمجھا رہے تھے، یعنی جسے کہتے ہیں کہ ڈرا رہے تھے کہ موت کے وقت بھی فرشتے چپیڑے مارتے ہیں، کافروں کی روح قبض کرتے وقت فرشتے تھپڑ مارتے ہیں، تو موت کے وقت بھی کام خراب ہوگا تو پھر قبر کے اندر بھی کام خراب، اس کو حضور سمجھا رہے تھے۔ تو اب بدماش کہنے لگا، اے تمکیاں کس میں لا رہے ہو؟ میں جان گیا پنجابی کا جملہ بولے، کس کو تمکیاں لگا رہے ہو؟ آپ اور آپ کا رب دونوں مل بھی جائیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ ابو جہل کے الفاظ، بڑے اوکھے الفاظ ویسے بولے، تکلیف ویسے مجھے بھی بڑی ہوئی ہے، آپ اور آپ کا رب مل کر بھی آ جائے نا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو گال سنو میری، نعوذ باللہ العزیز، ابو جہل کے سخت اور کرخت لہجے، کہنے لگا اس پہاڑ کی چوٹی سے لے کر تو اس پہاڑ کی چوٹی تک جتنے لوگ رکھتے ہیں سب سے زیادہ عزت والا میں ہوں، سردار ہوں، سب سے زیادہ عزت والا میں ہوں۔ جب اس نے یہ کہا نا تو ائمہ تفسیر نے کہا کہ پھر اس کو یہ جواب دیا جا رہا ہے، اے تھوہر کھا ذرا، پیٹ ابلے، آگ کے درمیان میں لے کر جاؤ اس کو، سر کے اوپر بھی آگ سے گرم پانی ڈالو، اور پھر فرشتوں کہو انک انت العزیز الکریم، عزت والے ہو ابو جہل، بڑا عزت والا تھا نا تو کھانا، یہ تیری عزت ہو رہی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی کہ یہ عزت دی نہیں جا رہی بلکہ اس کے ان لفظوں کو وہ دہرایا جا رہا، سٹ ماری جا رہی ہے، ذق انک انت العزیز الکریم ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہ شے ہے جس کا تو انکار کیا کرتا تھا، شک شبے میں پڑا رہتا تھا۔ آگے ساتھ ہی بڑا میٹھا محلہ شروع ہو گیا، ان المتقین فی مقام امین، متقین بڑے امن والی جگہ ہوں گے، بات سمجھ آگئی، فی جنات و عیون، جنتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین۔ وہ ٹھہرو بھائی، پورے یار یہ بات مجھے سارا دن دماغ میں گھومتی رہی ہے، لیکن پڑھی تھی میں نے چند ہفتے پہلے، مجھے یاد نہیں پڑا میں نے کہاں پڑھی ہے بڑی لذیذ بات۔ اس وقت میں جس پوزیشن میں ہوں اسی پوزیشن میں آپ سے بیان کروں گا، میں اس پوزیشن میں آ نہیں سکا سارا دن، میں نے یہ کس کتاب میں پڑھا ہے، اس پوزیشن میں سارا دن میں آ نہیں سکا، لیکن یہ مجھے فائنل ہے کہ میں نے پڑھا ضرور ہے۔ اب اللہ تعالیٰ میرا جانتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اچھا میں وہ جاتا ہوں یار وہ ہے کیا، تو جنت والے امن والے مقام میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، عیون میں ہوں گے، تو سبز اور گہرا ریشم انہوں نے ویسے پہنا ہوگا، تو چلو اس پر نہیں، متقابلین آمنے سامنے ہوں گے، اس پر ایک تفسیر میں بیان کر چکا ہوں آپ کو، جنت والے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تاکہ گھوم کے دیکھنے کی تکلیف نہ ہو۔ یہ پرانی تفسیر ہے، لذیذ ہے ویسے، کوئی اتنی بھی ماڑی نہیں ہے، تفسیر لذیذ ہے کہ جو بھی ہوگا تو آمنے سامنے ہوگا تاکہ گھوم کر دیکھنے جتنی تکلیف بھی نہ ہو، لیکن جو میں کہنے جا رہا ہوں نا وہ عجیب بھی ہے، حیرت ناک بھی ہے، لذیذ بھی ہے۔ میں کہنے سے پہلے بہت ہی حیران ہو گیا ہوں اور مجھے یہ پتہ ہے کہ کوئی اتنی نہ ماننے والی بات نہیں ہے، ویسے ہے جو مجھے پتہ اہل علم کے لیے کوئی اتنی نہ ماننے والی بات نہیں ہے، پر ذرا سنو، ذرا میں آپ کو بتاؤں، متقابلین پر میں نے یہ پڑھا، ایک بندے کا منہ ادھر ہوئے تھے، ایک بندے کا منہ ادھر ہوئے، تو یہ تو آمنے سامنے نہیں ہے نا، یہ آمنے سامنے ہے، یہ تو آمنے سامنے نہیں ہے نا۔ اب یوں سمجھ لو تاکہ جلدی سمجھاؤں آپ کو
4 بندے دائرہ بنا لیں تو منہ ادھر ہو دائرے کے اندر, یہ تو آمنے سامنے ہو گئے سارے. 4 بندے بیٹھے ہوں, چاروں کا منہ باہر کر دو, یہ تو کوئی بھی آمنے سامنے نہیں ہے. اب سمجھو, میں نے وہ تازہ علم یہ پڑھا کہ جنت کے سارے معاملات چونکہ عادت کے خلاف ہیں. انسانوں نے جو کچھ دیکھا بالا جانا ہوتا ہے نا, اس سے ہٹ کر کوئی اور طرح کے ہیں. خرق عادت, جنت کے سارے احوال خرق عادت. یعنی جیسے کہ چلو غوزہ کھانا ہے لیکن اس کا چھلکا نہیں ہونا, کاجو کھانا ہے لیکن اس کا چھلکا نہیں ہونا, آم کھانا ہے اس کی گٹھلی نہیں ہونی. یہ سارا کچھ سمجھ آنے والی بات ہے کہ یار یہاں تو ہم نے جو دیکھا ہم تو وہ سمجھتے ہیں نا ذہن میں. تو جنت کے کسی پھل کا کچھ حصہ بھی پھینک دینا ہے کہ یہ کھانے والا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہونا. دنیا کے ہر پھل میں کچھ شے کھانے والی ہوتی ہے, کچھ پھینکنے والی ہوتی ہے. گٹھلی پھینک دو, چھلکا پھینک دو. جنت میں جو کچھ بھی جو پھل بھی ہے وہ سارے کا سارا ہی کھانا ہے, ایسا ہونا ہے. تو یہ بات ایک دم سے سمجھ آنے والی نہیں کیونکہ ہم نے آج تک دیکھا نہیں. اب سمجھو یار, ماحول بتاؤں آپ کو کہ میں نے یہ تازہ علم کہیں پڑھا کہ جنت والے اگر تو آمنے سامنے چہرے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ تو تفسیر نمبر 1 ہو گئی. اور اگر ان کے چہرہ ایک کا ادھر, ایک کا ادھر, ایک کا ادھر, ایک کا ادھر, ایک کا ادھر ہوا رہا, یہ آمنے سامنے ہے نہیں ہے, لیکن یہ آپس میں دیکھیں گے آپس میں ایک دوسرے کو یوں ہی جیسے آمنے سامنے بیٹھے ہوتے. پھر مجھے حضور کا ایک معجزہ جو اللہ نے میرے دماغ میں ڈالا, میں نے کہا ہاں اس معجزے کے فیض کے طور پر سمجھنا ہو تو بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے. وہ کیا تھا؟ میرے حضور نے کہا دھیان کریا کرو, جب میں نمازی ہوتا ہوں نا, نماز میں میں صرف آگے ہی نہیں دیکھ رہا ہوتا, پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں, پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو متقابل تو ہو گیا نا, آنکھیں آگے بھی ہیں تو میری پیچھے بھی اللہ نے, میں آگے پیچھے ہر طرف دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو کہیں اگر یہی فیض اللہ نے جنت میں ایمان والوں کو دے دیا, منہ جدھر مرضی ہو بے رنگ کے سامنے تکسا, بھلے بے رنگ منہ ادھر ہوئے تے ساڑا ادھر ہوئے, پر اینی لگ سی کہ او میں کی تقرین پہ تو میں انہاں کی تقنا پہ. یہ کوئی ماحول ہے جو میں نے تازہ کہیں پڑھا ہے. ان المتقابلین کذالک, ایسے ہی ہوگا جو کہہ دیے ایسے ہی ہوگا. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, ہم نے ان کی شادیاں کروانی ہے متقین کی. اللہ جی کن کے ساتھ کہا؟ حوروں کے ساتھ. اچھا بھی حور کہتے کسے ہیں؟ جنت کی مخلوق ہے, یہ دنیا کی مخلوق نہیں ہے, جنت کی مخلوق ہے. یہ صرف اور صرف اور صرف شان جناب زہرا کی ہے کہ جنت والی مخلوق ان کے استقبال میں میدان محشر میں بھیجی گئی. 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں تشریف لے کر جا رہی ہوں گی. جنت والی مخلوق جنت سے نکال کر میدان محشر میں بھیجی گئی. یہ شان صرف جناب زہرا پاک کی. اچھا تو یہ حور کو یہ اذ قال الحواریون, عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں, حضور کے ماننے والوں کو آج کل مسلمان کہتے ہیں, اس دور میں صحابی درجے کا مسلمان کہتے تھے. یہ صحابی ہے حضور کے ماننے والے, بلا واسطہ ماننے والے صحابی. بعد والے بھی مسلمان ہی تھے پر تابعی, بعد والے بھی مسلمان ہی تھے پر تبع تابعی. تو ہم بعد والے بھی مسلمان ہی پر مسلمان ہی ہیں, بس اور کچھ نہیں ہے, اور کچھ نہیں, خاص منصب نہیں, مسلمان ہی ہیں. تو جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کو کہتے ہیں حواری. حواری, ان کو حواری کیوں کہتے تھے؟ حواری کہتے ہیں کہ کپڑا گندا ہو تو اس کو پھر دھو کر چٹا کر دینا. تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے اکثر وہ دھوبی تھے, کپڑے دھو کر چٹے کرتے تھے, تو ان کو اس لیے چٹا کپڑا چٹا کرنا. لہذا حوروں کو حور اس لیے کہتے ہیں, حوروں کو حور اس لیے کہتے ہیں, حوروں کو حور اس لیے کہتے ہیں. اور ایک نواں معنی بھی, 4 باتیں آپ کو بتاتا ہوں. حوروں کو حور اس لیے کہتے ہیں, ان کی آنکھ کی جو سفیدی ہے نا وہ انتہا درجے کی سفید. سبحان اللہ. کچھ سفیدیاں میلے میلے بھی ہوتی ہیں, کپڑے پرانے ہو جائیں نا چٹے تو میلے میلے ہوتے ہیں, ہوتے سفید ہی ہیں, لیکن نہیں, ان کی سفیدی انتہا درجے کی سفید. جی اس لیے وجہ نمبر 2, ان کو حور اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے چہرے بڑے سفید ہوں گے. ٹھیک ہے بھائی, اس جملے کو پڑھ کر میں حیران ہو گیا کہ حوروں کو اس لیے بھی حور کہتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر بندہ حیران ہو جائے گا, اتنی سونی ہے بھائی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حوروں کو دیکھ کر حیران, حور بندہ حیران ہو جائے گا, اتنی سونی. میرے حضور نے بیان کیا کہ حور کا معاملہ کیسا ہوگا. حضور فرمائیں میں کہ جیسے شیشے کا جگ ہو تو اس میں لال رنگ کا شربت پڑا ہو تو کتنا پیارا لگ رہا ہوتا ہے. شیشے کا جگ میں لال رنگ کا شربت پڑا ہو تو کتنا پیارا لگتا ہے. تو حور کے جسم پر 70 جوڑے پہنے ہوئے ہوں گے, لیکن پھر بھی نا شفافیت کا حال یہ ہوگا کہ پنڈلی کے اندر کا گودا بھی صاف نظر آ رہا ہوگا. میں کہ اگر کوئی کڑوا ڈیڈ سی لو, کوئی ڈیڈ سی, وہ صرف کڑوا ہی نہیں ہوتا, بڑا گندا مندہ بھی ہوتا, ڈیڈ سی سمندر ہوتے ہیں نا, سمندر ڈیڈ سی. تو اگر کسی کڑوے ترین سمندر میں حور ایک بار تھوک پھینک دے وہ سارا سمندر میٹھا ہو جائے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ سارا سمندر جو ہے وہ میٹھا ہو جائے اس کے ایک بار تھوک پھینک دینے سے.
اور پھر اللہ اکبر اللہ اکبر. اگلی بات حضور نے فرمایا کہ یہ حوریں پتہ کس شے سے بنی ہیں. ایک بار آپ نے کبھی یہ فرمایا تھا اور آج کبھی یہ فرمایا, دونوں آپ کو سناتا ہوں حدیثیں. کہا جب کہتے ہو نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, تمہاری تسبیحیں اکٹھی کر کے اللہ ایک حور بنا دیتا ہے. یہ تسبیحوں سے, سبحان اللہ کی تسبیحوں سے یہ حوریں پیدا ہوتی ہیں. اور ایک دوسرے دن حضور پاک نے فرمایا کہ بھائی یہ جو حور ہے نا پتہ کیسے پیدا ہوتی ہے. حضور کہاں سے؟ کہا اس کا مادہ تخلیق زعفران ہے. یہ زعفران ہوتا ہے نا, زعفران سے اللہ نے ان کو بنایا ہے. تو مفسرین کرام نے کہا چونکہ وہ بات بھی حضور نے فرمائی ہے تو یہ بھی حضور نے فرمائی ہے. تو کوئی بندہ کہے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں, ایک گھی میں نے دہی سے نکالا ہے تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے, یہ میں نے لسی سے گھی نکالا تھا اب بھی ٹھیک کہہ رہا ہے, یہ میں نے دودھ میں سے نکالا تھا اب بھی ٹھیک کہہ رہا ہے, ہر جگہ موجود ہی ہے, فارم چینج ہو رہی ہے. تو کہا جب تمہاری سبحان اللہ ہے نا, اللہ اس کا بنا دیتا ہے زعفران اور پھر اس زعفران سے بنا دیتا ہے حور. تو دونوں کے کام سیدھے ہو گئے. اسے کہتے ہیں تطبیق پیدا کرنا. ہماری ان تسبیحات کو اللہ پہلے زعفران بنا دیتا ہے پھر وہاں سے اللہ حوریں بنا دیتا ہے. تو حضور نے کبھی کہا کہ یہ زعفران سے بنی ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے, اور کبھی آپ نے فرمایا کہ تسبیحوں سے بنی ہے یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اچھا تو لگا کہ حوریں جو ہیں یہ زعفران سے پیدا کی گئی ہیں, حوریں جو ہیں یہ تسبیحات سے پیدا کی گئی ہیں. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. اب آخری بات سن جاؤ, خاص کر کے وہ لوگ جو مسجدوں کے نوکر ہیں. اور مسجدوں کے نوکروں کدھر بیٹھے ہوئے ہو, تم کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, قرآن پاک نے کیا کہا, وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, شادیاں کروائیں گے ہم حوروں کے ساتھ. تو اللہ جی مہر کیا ہوگا ان کا مہر؟ کا مہر ویسے جنت میں جو شادی ہوتی ہے نا تو جو تمہارے ابا جان تھے ان کا مہر ہم نے سے کچھ اور رکھا تھا, لیکن تمہارا مہر کچھ اور ہوگا. تمہارے ابا جان جناب آدم, ان کو ہم نے کہا تھا کہ 10 باری پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جناب حوا کے ساتھ نکاح ہو گیا حق مہر آپ کا. ان کا مہر تو یہ تھا, لیکن تمہارا پتہ کیا مہر ہوگا؟ مسجدوں میں آیا کرو تو صفائی کر کے کوڑا کرکٹ اٹھا کر باہر نکال دیا کرو, کل کو یہی تمہارا کوڑا کرکٹ حوروں کے لیے مہر بنا دیا جائے گا. مسجد کے نوکروں کدھر گئے ہو, سنو حدیثیں. یہ اللہ کے گھر کی نوکری یہ کوئی بندے کے سر کو نیچا نہیں کرتی ہے کہ میں چودھری صاحب ہو کے تو اللہ کے گھر کی صفائی کروں. ہاں یہ نہیں ہے, یہ اٹھاتی ہے بندے کو. کبھی کبھی آمدن جایا کرو. اللہ تعالیٰ ہمارے استاد گرامی تھے ایک, ان کا نام تھا علامہ قاری محمد حنیف صاحب, فوت ہو گئے ہیں. ان کے درجے میں اللہ پاک اضافہ فرمائے. انہوں نے ہمیں ٹریننگ دی تھی, بہت چھوٹے ہوتے تھے یار, جمعے والے دن صفائی کرتے ہوتے ہیں مسجد کی. تو یہاں سے انہوں نے شروع کیا, تو ہم سے انہوں نے مسجد, بہت بڑی مسجد تھی ہمارے گاؤں کی, تو مسجد کی صفائیاں, صفوں کی صفائیاں, کہتے ہیں وضو والی جگہ بھی صاف کرتے ہوتے ہیں. ہم نے وہ بھی صاف کرنی ان کے کہنے پر, تو واش روم بھی صاف کرتے ہوتے ہیں. تو میں آج جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو مجھے ان کے لیے دعا ذہن میں آ رہی تھی, اے اللہ تعالیٰ ہمارے ان استادوں پر رحمت نازل کر جنہوں نے مسجد کی خدمت کرنے کا ڈھنگ میں بتا دیا تھا کہ نوکریاں کرنی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کوڑے کرکٹ جو ہے یہ قیامت والے دن تمہارے لیے. باقی حضور نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں چند دن پہلے بازار سے گزرا تھا, ایک ایسا بندہ مجھ سے ملا جو کبھی نہیں ملا تھا. بعض بندے ہوتے کام ملتے ہیں نا, تو کاروباری بندہ تھا مجھ سے ملا, کہنے لگا جی آج آپ آ گئے ہو تو میں نے آپ کو تحفہ دینا. میں کہا دے دو. اس کی دکان کچھ اسی طرح کی تھی, اس نے ڈھیروں ساری خوشبوئیں اتار کرنا میرے سامنے رکھ دیں. کہنے لگا پہلے آپ پسند کریں کون سی لینی ہے. میں کہا چل یار جو کہ نہیں پسند کرو. میں کہنے لگا نہیں آپ نے ہلکی پسند کی ہے. میں بتاتا ہوں کہ اچھی کون سی ہے. میں کہا بتا دے یار. اس نے خوشبو دی, وہ جو دل خوش. میں کہا اچھا انشاءاللہ میں بھی آپ کو تحفہ دوں گا, خوشبو میں بھی اچھی سمجھتا ہوں, میں بھی آپ کو تحفہ دوں گا. تحفہ دی, خوشبو آ کر لگائی, تو 2-3 گھنٹے بعد ختم. اندر لگائی تو دروازے پر خوشبو نہیں آ رہی تھی. آپ بڑے 7,000 کا لے آؤ 10,000 کا لے آؤ, خوشبو ایسے ہی ہوتا ہے. اندر لگاؤ تو باہر والوں کو نہیں سمجھ آتی تو کیا ہے, تو جب بھی لگاؤ تھوڑی بہت سمجھ آتی, ویسے نہیں. پھر حضور پاک نے فرمایا کہ جو حوروں کا وجود ہے نا اس میں سے آتی ہے خوشبو. تو ایتھوں لے کے اوتھوں تک نہیں, تم اگر 500 سال دور بھی ہوگے نا تب بھی تمہیں وہ خوشبو آ رہی ہو. یہ میں نے حوروں کا تھوڑا کوئی تعارف آپ کو کرنا چاہا ہے. تم 500 سال دور بھی ہوگے تو تمہیں وہ خوشبو آ رہی ہوگی. ایسی عورتیں ہیں جن کے ساتھ اللہ نے تمہاری شادی کروانی ہے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. صدق اللہ مولانا العظیم.